Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. ہمارا اس دنیا میں آنے کا محض ایک مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو با مقصد بھیجا، اور مقصد ہمارا جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے محض رضائے حق، کہ اپنے مالک کا، خالق کا، پروردگار کا ہم جو حق ہے اس کی رضا کا، اس کو ادا کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے جو کچھ سب انسان کے لیے ہمارے لیے ہے، لیکن اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں تو کبھی بھی انسان ناکام نہیں ہو سکتا۔ پھر ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے اس دنیا میں کہ جب ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، جب بھی انسان اپنی منزل کو بھول جائے تو اس کو بھٹکا ہوا انسان کہا جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے، اور ایسے انسان کبھی بھی پھر منزل تک نہیں پہنچتا، سرگرداں رہتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ اپنا مقصد بھول گیا تو کبھی کسی چیز کو مقصد بناتا ہے، کبھی کسی چیز کو مقصد بناتا ہے، حقیقت میں بھٹک کچھ کو ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان جو اپنے مقصد کو بھول جائے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے کچھ عرصے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا، اور مقصد یہ تھا رضائے حق، اللہ کو راضی کرے۔ اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں سارے
پوری دنیا کے. غیروں کی بات تو کیا کریں، اپنوں کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، کہ کتنے لوگ جو اس مقصد کو یاد رکھتے ہیں. نظر نہیں آئیں گے وہ کچھ. تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تو خبیر و بصیر جانتا تھا کہ یہ اپنے مقصد کو نہ بھولے بندہ، ہماری مدد فرمائی. اور انبیاء علیہ السلام محبوس فرمائے وقتاً و فقتاً، سختی بھی سمجھایا اور محبت سے بھی سمجھایا، عذاب دے کے بھی سمجھایا، انعامات دے کے بھی سمجھایا کہ یہ اپنے مقصد کو نہ بھولے. یہ اللہ کا کرم اور فضل تھا، یہ اس کا کرم ہے. یعنی مدد کر رہے ہیں ہماری. وہ یہ نہ سمجھو دنیا میں بھیج دیا تمہیں دھکے مار دی میں نے، نہیں، مدد کرتے میں کروں گا تمہاری. بھول گیا، پھر آئے نبی، پھر اس میسج کو دہرایا. تمام انبیاء کا سب مقصد ایک ہی تھا، یہ کہ جب یہ بھول جائیں راستہ تو ان کو راستہ بتاؤ. سبحان اللہ. پھر راستے پہ چلاؤ. پھر سمجھ جاتے تھے لوگ اور چلنا شروع کرتے تھے. تو جیسے نبی گیا وہ پھر بولتے بولتے ختم ہو گئی. اور پھر مزید مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جماعت کے تحت انبیاء السلام نے. انہیں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتب آسمانی نصیب فرمائی، کتابیں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ گائیڈنس پوری ملی آسمانی کتابوں سے جو انہوں نے دی. اور عبادات تھی. عبادات بتائیے اپنے نبیوں کے ذریعے سے. تو مدد فرمایا اللہ نے. اس کے مزید پھر کیا ہوا؟ پھر بھی انسان نبیوں کے آنے کے باوجود بھی، کتابیں ملنے کے باوجود، عبادات ملنے کے باوجود بھی، پھر بھی انسان ناکامی کی طرف چلا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ عبادات میں، انبیاء کی میسیجز میں، خود انبیاء علیہ السلام سے ان کا حالات، ان کے معاملات، نبیوں کو قتل کیا، ان کے ساتھ زیادتی. اس کی وجہ بڑا زبردست مضمون ہے، غور سے سنیں. اس میں یہی باتیں ہیں جو انسان کو مضبوط رکھتے ہیں، یاد رکھیں. تو پھر نبی بھی آ گئے، کتابیں بھی آ گئیں، عبادات بھی آ گئیں. پھر کیا وجہ بھٹکنے کی؟ وہ کس چیز نے بھٹکایا انسان کو؟ وہ تھی سب سے خطرناک چیز جو ہے، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. نبی بھی ہو، کتابیں بھی ہو، عبادات بھی ہو، پھر اپنے راستے سے فراموش ہو جائے آدمی، پھر اپنے مقصد پھر جائے، پھر اس کا اشارہ اللہ نے فرما دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا. سب سے خطرناک چیز جو کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے، جو انسان پہ غالب آ جاتی ہے. اتنی خطرناک ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال بڑی عجیب دی ہے کہ جیسا ریوڑ ہو بکریوں کا، اس میں ایک بھوکا بھیڑیا چھوڑ دو، بھوکا بھیڑیا، تو ان ریوڑوں کا کیا حال کرے گا؟ وہ چیڑ پھاڑ کر دے گا. بھوکا بھی ہے، وہ شکار ملے گا اس کو، چیڑ پھاڑ کر دے گا تمام بکریوں کی. فرمایا دنیا ایسی ہے
جب انسان کے اندر پیوست ہو جاتی ہے تو مذہب کے نام نشان مٹا دیتی ہے، برباد کر کے رکھ دیتی ہے. ہر چیز میں اس کو پھر دنیا نظر آتی ہے، اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ اس کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اسی کے اندر غرق ہو جاتا ہے آدمی، حتیٰ کہ پھر وقت آ جاتا ہے اس کا جانے کا، تو پھر ہاتھ ملنے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا مجھ سے، بڑی غلطی میں نے کی، میں تو اس دنیا میں بڑا مست ہو گیا تھا، او ہو یہ میں نے کیا کیا. تو یہ جو حب دنیا ہے، آج ہم اس دنیا میں بیٹھے ہیں، یہ مادیت کی دنیا ہے، مادی معاشرہ ہے. آج کا دور مکمل طور پر دنیا کے اندر انسان غرق ہو چکا ہے. ورنہ آپ خود دیکھیں کہ دینی سورسز ہمارے پاس کمی تو نہیں کسی چیز کی. کتنے مدارس ہیں، کتنے اسکول ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنا کام ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سارا کچھ. قرآن ہر طرف بھرے ہیں، اتنا تو قرآن میں کسی زمانے میں آیا ہی نہیں. صحابہ کرام تو بیچارے چمڑوں پہ لکھتے تھے، وہ بھی اللہ پتوں پہ لکھتے تھے قرآن، لوگ سنتے تھے. تو اتنا بہتات کے ساتھ، یہ نہیں کہ دین کے اندر کمی آئی ہوئی ہے. مساجد آپ کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی آپ کو دنیا کے اندر آپ جائیں ہو آپ کو مسجد نہ ملے. تو ہمارے تبلیغ کے بھائی سفر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے، کہیں بھی چلے جائیں مسجد نظر آتی ہے، ہر جگہ مسجد ہے. مسجد خالی تو نہیں ہے، واعظ بھی ہوتا ہے، تبلیغ ہوتی ہیں، جمعہ بھی ہوتا ہے، حدیثیں بھی سنائی جاتی ہیں، درس بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے. وہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، آج بھی کل جمعہ ہے، مسجد بھری ہوگی ہماری، چند دن کو تھوڑی دیر کے بعد جمعہ ختم ہو جائے گا، وہی جو پبلک آئی تھی جمعے پہ وہ دنیا میں مست ہو جاتی ہے، دنیا پھر غالب اس پہ ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ عبادات بھی جو انسان کرتا ہے نا، حقیقت میں وہ مقصد والی عبادت نہیں ہوتی ہے. وہ اس مقصد کو رکھ کے عبادت نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا جو عبادت بھی کر رہا ہے اس مقصد کو نہیں رکھا جو اکثر مقصد ہے ہمارا رضائے حق. یعنی نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، پورا اس لیے نماز پڑھے وہ آنے کے بعد اسی تیاری کے ساتھ آئے کہ رضائے حق کے لیے نماز میں ادا کرنی ہے. وہ نمازی کوئی اور ہوتی ہے. جمعہ آ گیا، اس کی تیاری جمعے کی ایسی ہو انسان کی کہ ہفتے کے بعد یہ عظیم دن اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرے. اس عبادت میں جو جمعے کی عبادات ہیں، جب وہ عبادت رضائے حق کے ساتھ ہوگی اس کا رنگ کچھ ہوگا. تو عبادات میں کمی نہیں ہے، مساجد پہ کمی نہیں ہے، کسی اور چیز میں ہماری کمی نہیں ہے. کمی کی چیز میں ہے کہ حب دنیا کے ساتھ معاملات سارے ہیں. دنیا کی محبت کے ساتھ یہ سب کچھ کریں اور وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں دیتی. وہی تو نماز پڑھ کے آیا ہے، نماز کا خیال کدھر تھا؟ نماز تو چاہتا گیا تھا. ہر عمل جو بھی آپ نے جس جگہ جو جیسا عمل کر رہا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ جو حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، مادیت ہم پہ سوار ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حب دنیا جو ہے تو بہت عجیب، تو حدیثیں بھری ہیں حب دنیا کی، آپ دیکھیں. تو اس کا کیا علاج ہو؟ اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تقریر تو مقصود ہے نہیں، ویسے معاملہ نہیں ہے. کچھ لوگ جمع ہیں الحمدللہ، اللہ نے بھیجے ہیں، چلو ٹھیک ہے. کچھ باہر بھی لوگ سن رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بات ہو، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے.
مہتب صرف اتنی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلی حدیث ہو اور ایک مومن سن رہا ہو اور پھر نہ بدلے. آپ نے بھی ارشاد ایک پیش کیا جا رہا ہو کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی حالت یہ ہوتی ہے، جو جماعت چھوڑے گا اس کی حالت یہ ہوتی ہے. صادق مصدوق کی زبان سے نکل رہا ہے، ایک پیغام ہے، پہنچ رہا ہے. اب ہم جو بیٹھتے ہیں مجلس میں آتے ہیں بات سنی، تبدیل کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے بھی آگے چلے، کسی شیخ کی صحبت میں پہنچ گیا، ٹھیک، وہاں آپ گئے. خمیرت فیلڈ ہے، 1-2 سال کا نہیں، دھائیں گزر چکی ہوں اس فیلڈ میں، الحمدللہ تجربات بہت کیے میں نے. یہ کہاں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ کوئی 50-60 سال کا بیٹھا ہے، جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اتنی سال تک میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، وہ بجائے آگے جانے تو اور پیچھے جا رہے ہیں. 40 سال 50 سال بیٹھے ہیں، آتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں، تو مجھے آگے جانے کے پیچھے جا رہے ہیں. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آیا، بات سنی، اور آنے کی پوزیشن اس کی ایسی ہوتی ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں اور میں لوگوں کو دیکھا، آنے کی پوزیشن اس کی اس شیخ کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے پاس سے اٹھ کے جاتا ہے تو جو آیا تھا دنیا سے بھرا ہوا تھا، وحشت دنیا سوار تھی، گناہوں کے بوجھ تھے، آنے کا رنگ کچھ اور تھا، طرزی کچھ اور تھی، مال دولت کے وہ دنیا سے مست تھا وہ آدمی. لیکن وہ شیخ کے پاس جب آیا اور جب بیٹھا اس کے پاس، بات سنی، تو اٹھنے کے بعد وہ شخص وہ نہیں رہا. وہ نہیں رہا، وہ جسم اس کا نہیں رہا، وہ طرز زندگی اس کی نہیں رہی، دنیا سے محبت اس کی نہیں رہی، سب کچھ ختم کر دیا اس نے آہستہ آہستہ، رنگ ہی بدل گیا اس کا پہلی ملاقات میں. یہ کیوں ہوا بھائی؟ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ ہر ایک ہے جو 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اسی طرح نکل گیا. بس ذکر میں آ گئے، مجلس میں بیٹھ گئے، مجلس میں بھی آ گئے، بیٹھے بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہوں گے، لوگوں بتاتے ہیں انہیں شیخ ہے ہمارا قادری شیخ ہے، ہمارا چشتیہ شیخ ہے، یا ہمارا نقشبندی شیخ ہے، یہ بھی بتاتے ہیں. لیکن اتنا فرق کیوں کہ ایک آدمی ایک دفعہ میں آیا تبدیل ہو، جیسے یہاں مجلس بیٹھی ہے، سن رہے ہیں لوگ. اب کمال تو یہ ہو، کوئی آج کے مضمون کو سننے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے اس کی. میں بتاؤں میں کیوں بول رہا ہوں، میں بتاؤں نا آپ کو، زندگی بدل جاتی ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی کو کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ بعض اوقات مشائخ کرام آج کے زمانے میں جب پیغام پہنچاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں دنیا کا حال اور احوال کہ 60 سال سے ایک میرے ساتھ ہے، 50 سال سے ایک شخص میرے ساتھ ہے، نظام پہ اس پہ لگاتا ہے، تو انسان کچھ تو مایوس ہو جاتا ہے. لیکن ادھر بذریعہ انبیاء سرکار دورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے کسی تسلی دے دی، تم اس پریشانی کی ضرورت کیا ہے، تمہارا کام ہے پیغام پہنچاؤ. بادل کو کہا تو زمین کو تلاش کیوں کرتا ہے، تیرا کام ہے بوند برسا، جو زمین زرخیز ہوگی وہاں پودے نکل آئیں گے.
باتیں کیوں سوچنے کھڑے ہو جائے میں یہاں بارش ڈالوں یا ڈالوں، یہ تو سخت زمین ہے، یہ تو نرم زمین نہیں، تیرا کام ہے پانی برسانا۔ زمین زرخیز بھی ہوتی ہے اور سخت بھی ہوتی ہے، سفلاق بھی ہوتی ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمن بکن فہمن کیوں آتا ہے آدمی؟ ایک دم بدلتا ہے۔ میں زندگی تجربہ میں حیران رہتا ہے دیکھے کہ سبحان اللہ، دوسری دفعہ ملاقات ہو، تیسری دفعہ فنا فی اللہ ہوتا ہے، وہ تو پہنچ رہا ہوتا ہے الحمدللہ اسی ذکر کے ساتھ، مست زندگی ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے ابھی سوچ رہے ابھی کیا کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نہیں کریں، یہ کریں تو کیسے کریں، فلاں کریں، اس کی وجہ ہے یہی بتاتا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں سوچنا اس بات پر ہے کہ جب یہ حالت ہو جائے نا کہ ہم بدل کیوں نہیں رہے، ہم پہ حدیث نے اثر کیوں نہیں کیا، اتنے خوبصورت حدیث ہے ہم نے سنی ہے، اس سے ہماری زندگی کیوں نہیں تبدیل ہوئی؟ اللہ نے حدیث سے بات تو کوئی چیز نہیں ہے، تو ختم۔ نبی پاک کی زبان مبارک سے جو نکلی بات وہ تو ختم، اس کے بعد کیا چیز ہے؟ نہ اس سے بڑھ کر کوئی نور ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی سچی اور صادق بات ہے۔ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک لفظ ہے کالا کالا رسول اللہ، ختم بس۔ باقی کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کل ہم کہیں گے تو حدیث سمجھ نہیں آیا، حدیث میں بلیم کس کو کریں؟ حدیث کو۔ اس سے بڑا فضول انسان ہوگا مجھے بتائیں آپ؟ اس مجلس میں گئے جی فلاں ہوا جی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، 50-30 سالوں کو تو مزہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، اپنی غلطی انسان نہیں دیکھتا ہے کہ مجھ میں ابھی تک یہ رنگ کیوں نہیں چڑھ رہا ہے، میں کتنا کچھ سست ہوں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، عجیب بیماری میں لگ جاتا ہے۔ کہتا ہے مسلمان جمن باللہ بالآخرہ، میں دنیا اللہ بھی یقین کرتا ہوں، آخرت اللہ کہتا ہے وہ مومن، یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے زبان سے ایمان رکھتا ہوں، آخرت بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کہتا ہے وہ مومن، ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ تو کیا اتنا ساتھ میں ہمارے میں نہ ہو کہ کیا ہو جائے؟ بار بار نبی پاک کی بات کو سننا تو کوئی گوارا ہی نہیں کرتا ہے کہ مومن ادھر حکم ادھر عمل، صحیح ہے غلط ہے؟ کلمہ جس کا پڑھ لیا آدمی نے، ختم بات۔ اب تو انتظار یہ کہ حکم فرمائیں آپ تاکہ ہم عمل کریں، لیکن سننے کا بڑا شوق ہے، بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں، بڑے نقطے بیان ہوں گے، آج یہ فلاں آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں مسجد، آؤ جی وہاں ان کی تقریر سنیں گے، مزہ۔ تو یہ چیز ہے کہ مزے لیتے ہیں، ہم لطف لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن حالتیں تبدیل نہیں کرتے اپنی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کی تقریر بڑی اچھی، وہ آ رہے ہیں یا مقرر آ رہے ہیں، خطیب صاحب آ رہے ہیں، بڑے ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں، تو وہ لمبا چوڑے خطابات، سب کچھ سنے جائیں، اچھی بات، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ کیا سنا رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں، کس کے حوالات دے رہے ہیں، کس کی خوبصورت زندگی کی جھلکیاں پیش کر رہے ہیں، کس کا نور بکھیر رہے ہیں، یہ تو دیکھیں۔ تو کیوں ہم پہ بوند پڑ رہی ہے، ہمارے زمین، ہم اتنے سخلاق ہیں کہ ہمارا دل اتنا سخت ہے کہ اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہمارا، عمل سے آگے نکل نہیں رہے ہم۔ اس کی وجہ بات سمجھانے کے بعد کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک حرام چیز کا ہم نے سنا، بذریعے عام مولانا سنا،
چلو ادھر سے ادھر کر دیا آپ نے، پھر بجے اپنے شیخ کے سنا، سبحان اللہ، وہ تو اونچے والا مقام ہو گیا نا، ایک اعلیٰ درجہ جا رہا نا، وہاں بھی اثر نہیں ہو رہا، مگر اس حرام کو پھر بھی نہیں چھوڑا، ترک حرام نہیں ہوا. تو بیماری ہے یا نہیں میرے دوستوں، مجھے بتایا ہے نا. حدیثوں میں اور قرآن میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو بالکل مستند چیز ہے. اثر جو ہمارے پہ نہیں ہو رہا ہمارے اندر ہے. تمام بھی منون لگتا ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں. جو خادعون اللہ الذین آمنوا، یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو اللہ وما یخدعون الا انفسهم، ان کو کیا دھوکہ، الا انفسهم یخدعون، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہے نا قرآن کتنی سچ بات ہے. اللہ کون دھوکہ دے سکتا؟ چاہے بیٹھے ہیں ہم بڑے مسلمان دکھا رہے ہیں اپنا کو، فلاں دکھا رہے ہیں، اور یہ کرتا پورا دکھاتے ہیں اپنے، یہاں سے خم مارتے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں سب ڈرامے کرنے والے لوگ ہیں. کوئی عاشق خوشو کوئی نہیں ہوتا ہے. ورنہ میرے محبوب کی زبان سے ایک چیز نکلی کہ اس کے نزدیک نہ جانا، پھر وہ اس کے نزدیک چلا جائے، صبر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ جو قرآن نے بتائی ہے، فی قلوبہم مرض، نفاق ان کے دلوں کے اندر. کلمہ پڑھ تو لیا لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا اس کلمے کو. آتے ہیں کسی شیخ کے پاس پہنچتے تو ہیں، ہاتھ پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن انٹینشن نہیں ہے صحیح ہونے کی. یہ خیال نہیں کہ ہم صحیح ہوں گے. تقریر سننے آتے ہیں، واز سننے آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑے مجموعے لگ جاتے ہیں، لیکن کسی بھی مجموعے میں سے ایک آدمی کی یہ نیت نہیں ہوگی کہ میں صحیح ہوں. جس انسان کی یہ نیت ہوئی، یہ بتا رہا ہوں، جس انسان کی یہ نیت ہو جائے کہ میں جاؤں گا آج اپنی اصلاح کروں گا، کوئی بات پلے پڑے گی تو انشاءاللہ دل میں اتاروں گا اور میں اپنی اصلاح لے کر آؤں گا، میں اپنی صحیح زندگی گزارنی ہے میں نے، وہ تو پھر وہی میں جو بات بتائی کہ میرے پاس ایسا شخص جو ہے پھر وہ بدل کے گیا، بدل جائے. وہ متناشی ہے، وہ پیاسا ہے، بوند پڑے ہی نہیں، پودا نکلا نہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہم صحیح ہوں، ہماری نیتیں نہیں ہے کہ ہم صحیح ہوں. جو انسان یہ نیت رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے راضی کرنا ہے، رضا حق جو میرا مقصود ہے میں نے پانا ہے اس کو، اور جو راستے اس نے بتائے ہوں وہ اس راستے پہ چل رہا ہو، نشاندہی کے بعد، سوال نہیں پتہ بھٹک جائے راستے سے، بھٹک سکتا ہے. بیچ میں ایک بات آ گئی، چلو پھر گفتگو پہلی گفتگو جو ہم کر رہے تھے، کیونکہ آج جو معاملہ ہم سنیں تو بالکل یہ ہر مجلس ہماری ایسی ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوتا اپنے ساتھیوں سے کہ میرے باتیں سننے میں جو لگے ہیں، میرے تھوڑے چھوٹے بیان لگے ہیں جو، جس میں سلیکشن نہ کرو، کوئی بیان ملو، ہر بیان تمہیں پہنچا دے گا منزل پر. دعوے سے کہتا ہوں انٹینشن ہو صحیح ہونے کی. اتنا کمپینٹ ہوتا ہے کہ آپ انٹینشن رکھ کے اس بیان کو سن لو، اور میرا تجربہ ہے اس پر کہ لوگ بدلیں اس طرح. ایک بیان سے بدل دیتا ہے آدمی، ایک فکر سے بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کی انٹینشن ہے کہ میں نے صحیح ہونا ہے. جس کو میں شیخ کہے گا حرام ہے، اس کو حرام کہوں گا، نہیں کروں گا، ختم. فائدہ کیا ہوا؟ کلمے کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارا رب ہے، محمد رسول اللہ ہمارے نبی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بتا کیا فائدہ؟ اس کا تو فائدہ یہی ہے نا جو کلمہ پڑھا ہے. یہ کلمہ ذریعہ ہے مقصود تک پہنچانے کا، رضائے حق حاصل کرنے کا. اس کلمے کے بغیر کوئی اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ یہ پہلی سیڑھی ہے.
یہی کلمہ ہے کیا کہ بس اللہ جو تو اب کہے گا، میرے آقا جو آپ نے فرما دیا بس ہم نے وہی کرنا. اس کا نام ہے کلمہ پڑھ لیا اس نے. سبحان اللہ. ہے یا ایسا نہیں ہے؟ یہ ہے نا کلمہ پڑھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فنش. اس کے پہلے پاس یہ میرا کسی سے معاہدہ نہیں تھا، پیکٹ نہیں تھا، میں نے آج کیا ہے بس. اب میں ختم، جو اللہ فرمائیں گے میں وہ کروں گا، جو نبی صاحب فرمائیں گے میں وہی کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا. پتہ نہیں ہے. تو آدمی کسی شیخ کے پاس جائے، اس کا ہاتھ پکڑے، جس لیے جاتا ہے، اور کوئی مقصد تو نہیں اس کے پاس جانے کا. وہ دنیا جو مقصد بنایا وہ ان کی اپنی مرضی ہے، یہ ہو تو فلاں ہو جاتا ہے، یہ کر لیں فلاں کر لیں. یہ تو ہے ہی نہیں مقصد. مقصد تو صرف ایک ہے، صرف ایک، محض رضائے حق. کہ یہ وسیلہ ہے شیخ میرا، مجھے کہاں تک پہنچا دے گا؟ اللہ کی رضا تک پہنچا دے گا. یہ وسیلہ ہے، بس جائز وسیلہ ہے. اللہ نے خود کہا ہے. سبحان اللہ. یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے نا. اللہ نے خود کہا کہ یہ آدمی ہے، اس تک میں تجھے پہنچا رہا ہوں. اب اس کے ذریعے تو جو مقصد، جس مقصد کی تجھے بھیجا تھا، رضائے حق، پڑھے آرام سے اس کے پیچھے لگ جا، تو پا جائے گا. یہ کام کرنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے، اللہ کا محبوب نہ بنے، اعلیٰ مقامات حاصل نہ کرے. فیل ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اگر اس کی انٹینشن صحیح ہے کہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، جس کی انٹینشن صحیح ہوگی الحمدللہ، پھر وہ اپنے شیخ کی ہر بات مانے گا، اس کے ساتھ چلے گا. صحیح ہے نہیں؟ مقصد ہمارا کیا ہے؟ رضائے حق. اس سبق کو یاد کرانے کے لیے کیا بھیجا؟ اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو ہمیں عبادات میں رکاوٹیں، اس ماحول بات میں ہمیں رکاوٹیں ہیں، جو عبادات ہمیں دی گئیں، احکامات دیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. بیچ میں وہ سارے میں نے تحمید باندھ دی نا آپ کی، کہ یہ اتنی بڑی بات آ رہی ہے کہ اب ہمیں یہ بات سننے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، ورنہ مرض ہے ہمارے اندر. یہ میں نے بیچ میں سنا تھی یہ بات، اب میں بات سنا رہا ہوں آپ کو. کیا چیز ہے؟ حب دنیا. اللہ آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بولنے کا انتظام کیا، نبی بھیجے، کتابیں بھیج دی، عبادت دے دی. اب یہ ہو گیا کہ عبادت کو ختم کرنے والی چیز اندر آ گئی، وہ ہے حب دنیا. ہم حب دنیا کو کیسے ختم کریں؟ کیونکہ پانا تو ہے ہم نے تجھے. جو آج ہم گرفتار ہیں حب دنیا کے اندر، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے نا بھائیوں؟ نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ حب دنیا جو ہم گرفتار ہو گئے، اس سے کیسے نکلیں؟ اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا. بولے سبحان اللہ. اب یہ سب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس سے بھی نکل جاؤ گے. کرو، کام کرنے والے بنو، مقصد حاصل کرنے والے بنو تم، تو اس سے بھی اللہ نکال دے گا تم. حب دنیا سے بھی نکلنا مشکل نہیں ہے. دنیا کی محبت کیسے نکلے کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں اس کو جمع کیے جا رہے، جس کی ضرورت نہیں اس کے لیے ہم ٹائم ویسٹ کیے جا رہے، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بالکل کام ہی نہیں آئے گی، ہمارے دہلا بھی کام نہیں آئے گی، اس کے ہم بال لگائے جا رہے ہیں، اس کے فکر مند ہیں ہم. یعنی دنیا کے تو ایک ذرہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ننگے جائیں گے ہم. یہ کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی کوئی ایک چیک بک لے کے جا رہے ہیں یا کوئی چیز ساتھ لے کے جا رہے ہیں، چلو انگوٹھی پسند تھی، انگوٹھی ساتھ ڈال دو، اس کو یہ گھڑی پسند ہے یہ ڈال دو. سوال تو بتائے ایک ایک چیز اتار کے جیسے ہی مرتا ہے کہتا ہے اس کی ہے ہی نہیں، یہ تو وارثوں کی ہے، یہ بیٹے کی ہے، چاچا کی ہے، ماما کی ہے. یعنی اس قدر بسواتی چیز ہے زندگی، اندازہ لگایا.
کیا جملہ ہے حضرت فرماتے تھے مرنے والی چیز تو مردہ پہ ہے کہ جو مرنے والی دنیا تو اس پہ مر رہا ہے. کیسی پیاری بات کرتے تھے حضرت. مرنے والی چیز تے مردہ تھا کہ جو خود مرنے والی چیز ہے اس پہ تو مر رہا ہے. بیوقوف، یہ تو خود مرنے والی چیز ہے. یہ سونا بنا لیں، یہ بالی بنا لیں، یہ کر لیں، فلاں کپڑے پہن لیں، یہ کر لیں. یہ ہے حب دنیا، اس کا نام ہے. یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایک ساتھ دوسری بیوی، تیسری آ نہیں، یہ ہو جائے، نہیں بھی آ رہی تو خواہشات جنم لے رہی ہیں. اس کی باتیں دنیا کی طرف خیالات، اور ان حدودوں کو پار کر کے جو اللہ نے حدود کھینچی کہ تم سے آگے نہ بڑھنا. یہ آگے خطرناک معاملہ دنیا ہے، بس یہاں تک تمہاری ضرورت ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو دنیا، اس کو ہم پار کر رہے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. شرعی احکامات کو توڑ رہے ہیں، ان حدود کو پاک کر کے اس دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، اور چٹکے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اتنی محبت اندر گھس چکی ہے، یعنی عبادات تو اثر ہی نہیں کر رہی، نہیں نکال سکتی. نماز آپ کے دل سے دنیا نہیں نکال سکتی، حج عمرے آپ کے دل سے دنیا نہیں نکال سکتی. یہ اس کا علاج ہے ہی نہیں. بولے سبحان اللہ. ہوتا تو سارے حاجی جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ اڑتے ہوئے ہوتے، جاتے جہاز میں بھی اپنے پڑ لگے ہوتے ان کے ماشاءاللہ. کیونکہ جن کی حب دنیا ہوتی نہیں نا، واقعی فضاؤں میں اڑتے ہیں وہ. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، فضاؤں میں اڑتے ہیں. اتنی خطرناک چیز ہے یہ حب دنیا. اور جن کے حب دنیا ہوتی ہے، نمازیں، روزے، حج، تلاوت قرآن، ڈھیروں ضائع ہو رہی ہوتی چیزیں. کوئی حصہ آخرت کا بن نہیں رہا ہوتا اس میں. نام ہی نام ہوتا ہے، وہی دنیا کے لیے ہوتا ہے. یہ صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ صاحب یہ کرتے ہیں، سب نہیں ہے. یہ دنیا ککھ نہیں ملنا. اس طرح ضائع کر رہا ہے کتنی قیمتی چیزوں کو پتہ ہے. کیوں؟ کہ اندر حب دنیا ہے. حب دنیا گئی نہیں، 2 نفل ایسے بن جاتے ہیں انسان کی جنت میں پہنچا دیتے ہیں، گارنٹیڈ. 2 نفل، ایک نیکی ایسی بن جاتی ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنا بڑا بیریئر ہے حب دنیا. یہ حب دنیا لڑواتا ہے، حب دنیا دشمنی کراتا ہے، حب دنیا جو خرافات کراتا ہے، حب دنیا قتل کراتا ہے، حب دنیا ہمارے گھروں میں فساد مچاتا ہے، حب دنیا جو ہمیں ملک در ملک بھاگی پھرتے ہیں. اللہ کی محبت کے لیے کوئی نہیں بھاگا آج تک. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ بھاگو. چلو ایک حدیث آ رہی ذہن میں، آپ کو سناؤں گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ مین وجہ اب یہ ہے کہ اب ہم جہاں پھنسے ہیں جس چیز میں، وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. ساری عبادات سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں حب دنیا میں غرق ہو کے کر رہے ہیں. بس ہر لیول پہ جو انسان ٹکا ہوا ہے، اور کسی کو فکر بھی نہیں دنیا نکالے. فکر ہو تو کوئی کام کرے نا آدمی. نہیں یار صحیح جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. مطمئن ہے اپنی کیفیت سے. سب سے بڑا مریض وہ ہے جو اپنے مرض سے مطمئن ہو جائے. سنیں، سمجھ آئے گی میری بات؟ کہ سب سے بڑا مریض وہ جو اپنے مرض سے مطمئن ہے. میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کچھ ہے ہی نہیں. بھئی آپ کا گردہ فیل ہوا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک. بھئی آپ کی نبض صحیح کام نہیں کر رہی. نہیں میں تو ٹھیک ہوں جی. فارغ ہے نا بیچارہ ہوں، یعنی میڈیکل روز سے. جی آپ کے ٹیسٹ جو ہم کہتے ہیں اسکین صحیح نہیں آ رہا ہے آپ کی. میں ایسے ہی کرتے ہیں یہ باتیں، فضول بات ہے. تو سب سے بڑا خطرناک وہ ہے جو اپنے مرض کو مرض ہی نہیں سمجھتا. نہیں اس سے کیا فورت ہے، داڑھی نہیں رکھیں، ایسے بولتے رہتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پیر بھی ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ کام ہمارا اتنا سخت نہیں ہے اللہ تعالیٰ یار.
جہاں پھنسے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اتنا سخت نہیں ہے یار، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا پکڑیں گے؟ چھوٹی اللہ کی نافرمانی جو ہے اس کے لیے کوئی پہاڑ چاہیے، کوئی بڑی چیز چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی ذرے کے برابر ہی ہو جائے تو نافرمانی ہے. کسی کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم کے آگے پتہ بھی ہل جائے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ کیا مجال کسی کی؟ واحد انسان کو اللہ نے تھوڑی ڈھیل دی ہوئی ہے آزمانے کے لیے کہ تو ہل سکتا، میں اس جان کے لا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا کمینہ ہے شخص. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ورنہ ہماری مجال ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہم آرام سے اس حرام کو استعمال کریں، پوری زندگی کریں، کوئی پوچھے نہ ہمیں. وہ نشانی دکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ پوچھتا ہوں تو پھر ایسا پوچھتا ہوں، ایسے اٹھاتا ہوں زمین کو آسمان تک لے کے جاتا ہوں، جب پلٹتا ہوں تو الٹی زمین ہی ہوتی ہے. یہ بتایا نا قرآن میں، پھر میں یہ بھی کر دیتا ہوں. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاں بادل آ گئے، اب شرابیں پئیں گے، اب ڈانس کریں گے، اب عورتیں آئیں گی. وہ بادل دیکھ کے خوش ہیں، بڑا پیارا موسم آ رہا ہے، گھومنے آ رہا ہے. وہی کھڑک نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجتا ہے کہ اس کے رنگ دکھاتا ہوں میں، وہی ہوائیں ان کو ہوا میں اڑا دے کر خش و خاشاک کر دیتی ہے. قرآن بتا رہا ہے. یہ حب دنیا ہے، اس کو محسوس نہیں ہونے دیتی. نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بس مثالیں ایک سامنے ہوتی لیکن مانتا نہیں آتا. ذکر کر لیتے ہیں ہم، فلاں کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ہمیں نہیں کچھ. ہمارا پیر ہے جی، ہمیں نکال دیں گے پیر صاحب پیچھے ہاتھ. ہر چیز کو حب دنیا نے بدنام کیا، تصوف کو، مشاہد کو، رشتہ پیری مریدی کو، سب کو لیس کر کے رکھ دیا اس حب دنیا کے اندر. پردہ ڈالتا ہے. جیسے ماں ہوتی ہے نا، اپنے جو بچہ نافرمان ہوتا ہے نا، باپ آتا ہے کدھر گیا، اس نے بدماشی کر کے آئے گا، نہیں یہ نہیں، دوسرا تھا لڑکا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ چھپاتی ہے اس کو. کرتی ہے نا میں ایکس، نہیں یہ میرا بچہ تو ہے ہی نہیں یار، پتہ ہے اس کو شراب کی بو آ رہی اس کے منہ سے، نہیں اسے تک پٹائی نہ اس کی. اسی طرح حب دنیا چھپاتی ہے اس کو، نہیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے یار، تو اس کو چھپا رہی ہے اس بچے کی طرح، ماں کی طرح. ارے سبحان اللہ. ذرا خشک باتیں ہوتی ہیں میری، میں کس سے سناؤں ابھی تو آپ بڑے خوش ہوں. کاش کی باتیں سمجھ جائیں، جنت بن جائے انشاءاللہ. تو اس سے ہمیں جان چھڑانے کی بس دنیا نہ ہمارے اندر بیٹھے، دنیا نہ ہے. خواہشات کیا ہے یہ دنیا، سب دنیا ہے. ہاں جی وہاں چلتے ہیں جی، ہالیڈے مناتے ہیں جی، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، وہاں جی جا کے دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ، پانی کے کنارے بیٹھ جاؤ. سب حب دنیا ہے. اتنی فرصت جس کے پیچھے موت ہو، جس کے پیچھے موت ہو، اس کی جینے کا سٹائل بھی میرے پیارے آقا نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. 1,00,000 سے اونچے صحابی بتا گئے ہیں سٹائل کی، جن میں احساس حب دنیا کا نکل جائے تو ان میں احساس ہے اللہ سے ملنے کا، سجو حساب کا کتنا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ. تو ان لوگوں کے لیے تھا، وہ تو صحابہ کرام کے لیے تھا. نہیں، وہ تو مثال تھے ہمارے لیے. جس کے اندر سے دنیا نکل جاتی ہے اس کی زندگی جو پھر بھاگنے اس مزے میں نہیں رہتی ہے. تفریحات میں وہ لوگ زندگی نہیں گزارتے، تو اتنے پریشان حال ہوتے ہیں وہ لوگ. خاتون کا ایک خطہ ہے مجھے. اب دیکھیں عورتیں بھی کتنی بلند ہو جاتی ہیں بعض. میں نے کہا نا کہ بعض وہ ہوتے ہیں جو پہلی نظر میں ختم ہو جاتے ہیں. میں عورت کی بات کر رہا ہوں آپ سے. یا سخت اس نے، میں پڑھا اس کا، حیران پریشان میں بھی کہ سبحان اللہ کیا فنائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا بیگانی دنیا عطا فرما دیتا ہے انسان کو. جن کے دلوں میں
حب دنیا نکل جاتے ہیں، تفریح بازوں میں نہیں بنتے، پھر وہ دنیا کے مست نہیں ہوتے ہیں. یہ گراؤنڈ دیکھیں، یہ فلاں چیز دیکھیں تو وہ ہو جائے، تو آج ادھر چلے جائیں تو ادھر ہو جائیں، آج فلاں کر جائیں. اس کو کہاں اتنی فرصت، اس کو اتنی کہاں فرصت. یہ سب نشانی ہے کس چیز کی؟ حب. غلط کروں صحیح کروں دوست؟ سوچیے، یہ نشانی ہے. ہم تو اتنا ذکر کرتے ہیں، جو حضرت نے بتایا، ہم تو فلاں کرتے ہیں، لیکن یہ تو سمپٹمز آپ میں موجود نہیں ہے. اسی خواہشات کا تو نام ہے حب دنیا ہے، کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی نہیں، اس چیز کی جستجو کیا. یہ نہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں آپ معمول بتا رہا ہوں. کیا خوبصورت اللہ کے نبی کی دعا ہے، دیکھیں کہ اللہ جو نعمت تو نے مجھ سے لے لی، مجھے نہیں دی. دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں، اس نعمت کو حاصل کرتے ہیں. یہ حب دنیا ہے نا، یہ تو حب دنیا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے لڑکا چاہیے تو نے لڑکا نہیں دیا، مجھے لڑکی چاہیے تو مجھے لڑکی نہیں دی، مجھے فلاں چیز چاہیے تھی نہیں دی. جو نعمت تو نے مجھے نہیں دی، کیا اگر فکر دکھا رہے ہیں اللہ کی. یہ صحابی کی زندگی بنائی اس طرح. یہ ایگزامپل دیے ہیں کہ اس فکر کو سن کے اس طرح صحابی بن جاتے تھے لوگ. کہتے ہیں جو چیز اللہ نعمت تو نے مجھے، نعمت جو تو مجھے دی نہیں، تو کیا کہا، میرے دل سے بھی نکال دے. سبحان اللہ. یہ نکلی حب دنیا. سوچنا کیا اس چیز کا، میرے رب تو نے مجھے وہ چیز دی نہیں، میرے دل سے بھی نکال دے. اتنی بڑی دعا ہے مجھے. اور اگلا پھر کیا، وہ نعمت دل سے نکال دے اور مجھے اس کام میں مشغول کر دے جو تیرے پسند کے کام ہوں. کیا ہر صحابی کا یہ رنگ تھا. کیسا شیخ تھا اور کیسے شاگرد تھے، یہ تھی مثال. ہر صحابی، کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ جس کا نام صحابی ہے. صحابی کیا کہ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو ایمان سے دیکھا ہے، وہ پہلی منزل میں پہنچ جاتا تھا. کیوں وہ پہلی منزل میں پہنچتا تھا؟ ابو جہل کیوں نہیں پہنچا؟ وہ صحابی کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ صدیق انٹینشن لے کر آیا تھا. چہرے کو دیکھا. شیخ کے چہرے میں وہ کرنٹ پیدا کرتے آدمی کہ چہرے سے بدل جاتے آدمی. وہ مخصوص انسان ہوتے ہیں، وہ نائب رسول ہوتے ہیں. حدیثیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں. ابھی تو اس کی صحبت میں گارنٹی دی اللہ تعالیٰ نے. بیٹھ میرے آدمی کے بعد، بدلے کیوں نہ. لیکن بدلتا وہ ہے، ابو جہل نہیں. بدلتا ابو جہل نہیں. کون؟ جو صدیق ہوتا ہے. اللہ والے کو بلیم نہ کریں، میں گیا ہی بدلا بھی نہیں. بڑے بلیم کرتے ہیں، میں گیا ہوئی تبدیل نہیں ہوا. اندر تیرے کیا تھا؟ محمونین، اندر تو یہ تھا یہ مومن ہے ہی نہیں. اس کی نیت ہی نہیں ہے تبدیل ہونے کی. اس عورت کی نیت ہی نہیں ہے. یہ تو اور کچھ چاہتی ہے اس شیخ سے. یہ تو اور دوسرے تعلق بنانا چاہتے ہیں. اس سے بھی تعلق بنا کے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شیخ بنایا ہے. دنیا کے معاملات کو صحیح کرتے ہیں اور آخر میں وہی لوگ بانٹ دیے جائیں گے کہ تو نے اس سے دنیا کمائی تھی اس آدمی سے، یا تو نے آخرت کمائی تھی. بولے سبحان اللہ. جنہوں نے دنیا کمائی، صحبت میں بیٹھنے کے بعد اپنے شیخ کے، ان کو الگ کر دیا جائے گا. تمہارا مقصد نہیں تھا. یہ تو نائب رسول تھا. یہ اس کے پاس بدھو آتے تھے، صحابی بنتے تھے. تو اس شیخ کے پاس دنیا دار آتے تھے
اور کیا بنتے تھے؟ یہ ولی اللہ بن کے جاتے تھے، جن کی دنیایں بڑھ رہی ہوں، جن کی دنیا میں ترقی رہی، اس کی صحبت کے اندر آ گئے. وہ کیا، جس کی شیخ کی صحبت میں آ گئے، جس کی دنیایں ختم ہو رہی ہوں، گھاٹا آ رہا ہو، وہ سمجھو کامیاب ہے اس کا معاملہ. نہیں سمجھے میری بات؟ کہ جس کی صحبت میں آ کر اس کی دنیا بلند ہو رہی ہے، مال ہو رہے ہیں، خوش آ رہی ہے، چیزیں بن رہی ہیں، خوب خوشحالی لگی ہے، سمجھو یہی ہے وہ ابو جہل جو دنیا کما رہا ہے. اللہ اس کو دنیا دیے جا رہا ہے اس طرف سے. اور جو بیچارہ پہلے اچھا خاصی دولت تھی، آنے کے بعد وہ برباد ہو رہا ہے، اس کو وہ بھی نکل رہا ہے، زکات میں بھی، ادھر بھی، سب کچھ نکل گیا، پیسہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ شک ہے یہ بھی حرام نہ ہو یار، یہ بھی چھوڑ رہا ہے، یہ بھی غلط نہ ہو، یہ بھی چھوڑ رہا ہے، یہ بھی میں یا اس میں کہ یہ نہ ہو کہ میں اللہ کے لیے یہ میں کمانے کے لیے وہاں گیا تھا، نہیں یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں. ہر چیز کو قربان کر رہا ہے اس کے راستے کے اندر. فقیر ہو گیا، میں یہ درویش ہو گیا. بتایا that's the sign. انٹینشن صحیح تھی اس کی. وہاں جا کے آپ پوچھیں شیخ سے کہ جی فلاں کاروبار اس میں ترقی کیسی ہوئی جناب، اس کے لیے دعا کرتے، دکان کیسے چلے گی، فلاں کہاں چلے گی، تو پھر تو کوئی جگہ ہی نہیں رہی میرے دوست. وہ شیخ کا وہ بیچارہ تو گند بن گئی، ٹوائلٹ بن گیا. وہ تو وہاں تو بدو ہی بدو نظر آئے گی، وہاں تو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. ان جذبوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ دنیا کو. وہاں تو یہ ہے کہ صاحب اس کو کیسے نکالوں، اس کو کیسے فنا کروں، چپک گیا جی، میں دل ہی نہیں کرتا. ان کو فرصت کہاں، ہالیڈے مناتے پھریں، ادھر مال کماتے پھریں، ادھر جاتے پھریں، ادھر چھٹیاں کرتے پھریں، ادھر ان کو کہاں فرصت اللہ والوں. کیوں کہ اللہ والے تو بالکل وہ رنگ چھوڑ گئے صحابہ کرام کہ جس کے دل سے دنیا بنتی ہے، ان کی زندگی صحابہ کرام والی زندگی ہوتی ہے. میرے سبحان اللہ، کوئی فرصت نہیں باتوں کی. وہ تو جائز چیزوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، مواچوں کو ختم کر دیتے ہیں. وہ کچھ کرتے ہیں تو حقوق کی عبادت، حقوق کی ادائیگی تک ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ حق ادا کر دوں. وہاں بھی لطف نہیں آتا ان کو. سمجھ گئے میری بات؟ وہاں بھی حقوق کی ادائیگی بچاتے ہیں کہ یار یہ حق ہے مجھے کرنی پڑے گا، ورنہ یار میں تہجد پڑھتا کتنا لطف آتا. جب یہ پوزیشن آ جائے حب دنیا سمجھو نکل گئی اور تو ولی بن گیا. وہاں تو نفس بھانے والوں مارتے ہے یا نہیں ایسا؟ میرے بھائی درویش بنو. سبحان اللہ، کچھ کمی نظر آ رہی ہے دوستو؟ درویش بنو. تو حب دنیا جو ہے، تھوڑی سی ڈسکرپشن دے رہا ہوں جو میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہا ہوں. میں پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں، آپ کو پتا ہے میں تو ہی ہوں بالکل، کچھ سمجھ نہیں آتا. جو اللہ ذہن میں ڈال دیتا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عالم شالم ہوتا تو کتابیں پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، سیاست پڑھتا ہے، مرتضی میں پڑھتا. مطلب بھائی سادہ آدمی ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا. میں تو پہلے ہی کہتا ہوں باتیں میری پسند آئیں تو سن لینا، نہیں آئے تو چھوڑ دینا، دل پہ لگ جاتا. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے بس. مانے یا نہ مانے اس کی مرضی. تو اب سلسلہ پھر چلتا ہے. کیا بتا رہا تھا میں کہ مقصد ہمارا کیا ہے؟ رضا حق. ریپیٹ کرتے رہتا ہوں نا. مقصد کیا ہے؟ رضا حق. انبیاء السلام، خطب اسماء، اس جتنے بھی آئے، کیوں کہ ہمیں بھول نہ جائیں، ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے. انبیاء السلام تشریف لائے، انہوں نے ہمیں عبادات دی اس لیے کہ قائم رہیں، اپنے حق اپنے مقصد کو پہچانیں. لیکن اس کو بھی پکڑ لیا کس چیز نے؟ اینڈ میں حب دنیا نے پکڑ لیا. اور یہ جو مادیت کا زمانہ ہے، اس میں ہر آدمی حب دنیا مست ہو چکا ہے. اب اسی طرح چلے جائیں، حالات تمہیں بتا دی اس کا حوال ہماری کیا ہے. ہماری عبادات، ہمارے عمرے، ہمارے حج، سب حب دنیا کے ساتھ ہے. سب ہالیڈیز ہیں، انجوائمنٹ. تو اب ہمارے ایک کام ہے دوستو
ٹارگیٹ دے رہا ہوں. کیا کام ہے؟ کہ حب دنیا نکالنی ہے. کیسے نکالنی؟ نکال کے دکھایا مجھے کوئی. صحیح نماز میں کھڑے جائیں، حب دنیا نہیں نکلے گی. پوری سال روزے رکھنے، حب دنیا نہیں نکلے گی. دکھا دیں. نہ سیام سے نہ قیام سے نکلے گی. نکلنی نہیں. تلاوت کر کے آپ قرآن کو گھسنے نکلنی نہیں. کیوں؟ کہ جو علاج جس میں رکھا ہے اسی سے ہوگا وہ علاج. اللہ پاک نے جس چیز میں جو علاج رکھا ہے نا، علاج اسی سے ہو. جو دنیا نکالنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا دیکھنا ہے. جو حب دنیا نکالنا چاہتا ہے، تاکہ میں نسخہ پیش کروں آپ کے سامنے. چلو ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا کوئی نکالنا چاہ رہا بھی ہے نہیں نکالنا چاہ رہا. میں نے اتنا قیمتی نسخہ میں پیش کر دوں، فائدہ کیا؟ ہو سکتا ہے آپ کی آلریڈی نکلی ہو، ماشاءاللہ، مجھے کیا پتا. نشانی تو میں بتائی نا ساری آپ کو. تو عرض کر رہا ہوں حب دنیا. اچھا، حب دنیا بھی، حب کس کو کہتے ہیں نہیں پتا؟ محبت کو کہتے ہیں نا حب. حب کہتے ہیں محبت کی، دنیا کی محبت. تو یہ جو دنیا کی محبت نکلتی ہے، نکلتی بھی محبت سے ہے. ہاں، اس کا علاج بھی محبت ہے. نہیں سمجھے بات؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی تو نفرت سے نہیں نکلے گی. کس سے نکلے گی؟ محبت سے نکلے گی. جب محبت کی ٹکر ہو گئی کہ ادھر دنیا کی محبت تو نکلنا محبت سے، تو کیسی؟ کہ جو محبت اس دنیا سے زیادہ ہوگی، ظاہر ہے اس دنیا سے جو اونچی محبت ہوگی وہ اس دنیا کو ختم کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات میں؟ تو اب ہمیں وہ محبت چاہیے جو اس دنیا سے اونچی محبت ہو. بے دنیا کو ختم کرنے کے لیے تو وہی کی محبت ہے، اور کسی محبت کا کام نہیں چل سکتا. ایک ہی ہے. کون سی ہے؟ حب اللہ، اللہ کی محبت. اس محبت کو کوئی محبت ختم نہیں کر سکتی. جو ختم کرنے کی اس سے بڑی محبت چاہیے. تو محبت ایک ہی ہے جو فنا کر سکتی ہے دنیا کی محبت کو. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت. بولے سبحان اللہ. اگر اس دنیا سے آپ چھٹکانا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا میں دنیا کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہو جائے، بس جیسے میں نشانی بتائی ہے، صحابہ والی زندگی ہو جائے. سبحان اللہ. کپڑا ہے تو ہے، نہیں تو نہیں. سبحان اللہ. ملا ملا تو ہے نہیں، کھایا تو کھایا، نہیں تو ہے نہیں. سبحان اللہ. ہر صحابی کا یہ رنگ تھا یا نہیں تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر کیا تھی؟ حب دنیا ختم ہو گئی تھی. کس چیز سے ختم کرائی تھی ان کے شیخ نے؟ سبحان اللہ. کراتا شیخ کیا، حب اللہ ڈال دی تھی ان کے دل. اللہ کے نبی جب پہلا کام جو کرتے تھے اپنے شاگرد پر، اپنے مرید پر، یہ کہ دنیا کی محبت کو نکال کے اللہ کی محبت ڈالتے تھے. نہیں سمجھے بات؟ رونے پیٹنے سے نہیں چلے گا کام. آئے جی کیسے نکالیں، بڑے کوشش کرتے ہیں. نہیں، یہ سب ڈھکوسلے. فوراً کھڑے ہو جائیں اور اس چیز میں تلاش شروع کر دیں کہ اب مجھے اس دنیا کی محبت کو نکالنے کے ایک ہی راستہ ہے. اور کون سا راستہ ہے؟ حب اللہ، اللہ کی محبت کا راستہ. آگے بات سمجھ آتی؟ سسٹم سے چل رہے ہیں نا سارے، سیکوینس سے آ رہے ہیں، بالکل سمجھ آ گئی نا. یہاں سوئی کی آنڈی تھی ہماری کہ اس محبت کو کیسے نکالیں. حل نکلا ہے اس کا. کیا نکلا؟ اللہ کی محبت پیدا کر لو. کس کی محبت پیدا کرو؟
کیونکہ دل میں آتی ہے. دنیا کی محبت بھی دل میں ہی ہے. اللہ کی محبت کس میں آئے گی؟ دل میں آئے گی. لیکن ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی. اس کی مثال ہے کہ ایک گھر میں دو شوق نہیں رہ سکتی. کسی نے غلطی سے ایک کی تو بیچارہ بچاؤ کو ایک پہلے ہی نہیں ہو رہی، جس نے دوسری بھی کر لی تو پھر کیا ہوا؟ وہ دونوں گھر میں ہوتے ہیں، وہ باہر ہوتا ہے بیچارہ اس کی چھٹی ہو چکی ہوتی ہے. کان سے پکڑ کے دونوں نکال دیتے ہیں اس کو، تو چھٹی کر، تو کدھر آ گیا چمچے. تو ایک ہی پہ اکتفا کافی ہے اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو. جب تک نہ ہو تو بڑا شوق ہوتا ہے، یا شادی کر دے، شادی ہوتی کہتے ہیں یا پھنس گیا چلو یہ شوق بھی پورا کر لے لو. تو جب ایک گھر کے اندر دو بیوی نہیں سما سکتی، الگ الگ مکان دو تو ہو جائے گا کام، ایک گھر میں نہیں رکھ سکتا آپ ان کو. تو اسی طریقے سے ایک دل کے اندر دو محبتیں نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. اللہ کی محبت کی دنیا کا نام و نشان تک نہیں ہوگا. پھر خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں انسان کی. بس تیری سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. بس وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب چاہیے ہمیں کیا؟ حب دنیا کو ختم کرنے کی کیا چاہیے جناب؟ حب اللہ چاہیے. اب کیا کریں؟ بولے سبحان اللہ. حب اللہ کہاں سے لائیں؟ معمولی چیز ہے حب اللہ، جس سے صحابہ بن گئے. جس حب اللہ آ جائے تو وہ تو اونچا انسان کو تو غوث بن جاتے ہیں. اس کا طریقہ وہ کہاں سے لائیں؟ رب اللہ کہتا ہے اب میں چپ ہوں، میرا حبیب بولے گا. سبحان اللہ. میں آج تہاں تک بتانا تھا، میرا قرآن بولا. اب یہ جو مسئلہ آ گیا کہ میری محبت کو کیسے پاؤ گے، اب وہ بتائے گا جس محبت کو پانے میں سردار ہے سب کا. اب یہ میری بات میں تو پیچھے، اب میرا محبوب بتائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ گیا. اللہ کہتا ہے ہٹ جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں اب طریقہ اللہ کی محبت کو کیسے پاؤ. اب یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ حدیث آ رہی ہے. پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ جو واقعی نیت رکھتے ہیں، انٹینشن رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنی ہے، اگر ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کر دی جائے تو جم جاتے ہیں اس پر اور اسی وقت تبدیل ہو جاتے ہیں. یہی تھا نا پہلا مضمون میرا. اب آ رہی حدیث، امام انبیاء بول رہے ہیں آپ اب زندگی بدلنا چاہیے. کہ ہر عورت اور مرد کی جو سن رہی ہے بات، کہ اللہ موقع دے رہے ہیں ہمیں اس چیز کا کہ اپنی زندگیوں کو بدل لو موت سے پہلے. زندگی کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ شکل چینج کر لو، پاؤں ہاتھ چینج کر لو، سب کچھ تبدیل کرو. نہیں، زندگی چینج مطلب یہ ہے کہ حب دنیا نکال کے حب اللہ لے آؤ. بس خواہشات کی دنیا کو ختم کر دو. کچھ بھی نہیں، جو دے دیا اس پہ خوشی، الحمدللہ. بس اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تمہیں حب دنیا کیسے نکلے گی، حب اللہ کیسے ملے گی. انزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث چلتی ہے جناب، صحیح مشکات کی حدیث سناتا ہوں. عالم شان کوئی نہیں ہے، میں تو فقیر آدمی سنا دیتا ہوں. اس سے مستند بات طریقہ کون بتا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. اللہ کی محبت کو پانے والا ہے کوئی؟ ایک صحابی آتا ہے زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے کہتے سنا. مجھ سے انہوں نے کہا، سمیت، میں نے سنا، مجھے فرمایا نبی پاک سے، میرے ماں باپ جان سب قربان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا فرمایا کہ رضی تجھے میں آج ایسی بات نہ بتا دوں. سبحان اللہ.
Subhanallah. کہ تیری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی تیری سنور جائے، مزے مزے تیرے لگ جائیں، بھلائیاں بھلائیاں. Subhanallah. Subhanallah. جس دنیا کو تو حب دنیا سے حاصل کرنا چاہتا ہے، میں تجھے ایک ایسا راز بتاتا ہوں کہ یہ دنیا بھی تو آخرت بھی اس سے پائے. اس کیا چیز ہے؟ حب اللہ، اللہ کی محبت. بتاؤں تجھے وہ راز Subhanallah. Subhanallah. کہ دنیا کے سارے فکر تفرقات تیرے نکل جائیں، کھاؤں گا کیسے، پیوں گا کیسے، وہ کیسے ہوگا، فلاں نوکری، یہ سب کچھ تیرے دماغ سے نکل جائے، اور جو تیری ضروریات زندگی جتنی تجھے مل جائے اس پہ تو اکتفا کرے، اور باقی وقت میں تو مجھے یاد کرے. جس مقصد تجھے بھیجا میں نے اپنی رضا کے لیے. فرمائیے مجھے دنیا کیسے میرے دل سے نکلے؟ یہ پیسے گننا مجھے کب ختم ہو؟ یہ نوٹ گننا سب کب ختم ہو؟ اتنی شری حدود کو توڑ کے میں پیسے اس دنیا کے پیچھے لگاؤں، میں یہ کب ختم ہوگی؟ نمازیں میں ایسے پڑھ رہا ہوں، روزے بھی ایسے کر رہا ہوں، حج بھی ایسے کر رہا ہوں، عمرے بھی ایسے کر رہا ہوں، یا اللہ یہ وبال کب نکلے گا میرے جسم کے اندر سے؟ اس کی محبت. قبر میں تو عذاب ہی عذاب ہے، موقع تو ابھی ہے. سنیں پھر کریں گے عمل؟ ہاتھ کھڑا کریں، چلیں چھوڑ دیں. تو سن بتاتا ہوں تو کیا مشکات کی حدیث ہے، علیک بھی مجالس ذکر اللہ. اے رضی، اگر تو دنیا کی محبت دل سے نکالنا چاہتا ہے اور اللہ کی محبت لانا چاہتا ہے تو اہل اللہ جو ذکر کرنے والے ان کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ. Subhanallah. Subhanallah. کرے کوئی نکال اس کا ذکر، مجھے پتا ہے کہاں ہے یہ مجلس میں پڑھنے والے، کدھر سے لے گئے. یہ نشانی ہے کہ دنیا کی محبت میں ہر غرق ہے اس وقت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور کوئی چیز نہیں تمہارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال سکتا. اگر نکل سکتی کیا؟ علیک بمجالس اہل الذکر، نکلے گی تو اہل مجالس جو ذکر کی ہوں گی، مجلس سے جو ذکر کی مجالس ہوں گی، وہاں بیٹھ کے اللہ والوں کے پاس جا کر تیرے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی. جن کی آتی ہے ان سے پوچھ لو، جن کی نیتیں صحیح ہوتی ہیں کہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے اس مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی قسم کیسے نہ نکلے دنیا. مجھے دنیا کمانے آتے ہیں وہ دنیا کماتے ہیں. سارا معاملہ انسان کی نیت پر ہے. اسی خانہ کعبہ کو آپ جا کے کسی اور نیت سے طواف کریں، وہ ملے گا. جو جس نیت سے ثواب کرتا ہے ثواب ویسے ہی ملتا ہے. انما الاعمال بالنیات. قصور خانہ کعبہ کا نہیں ہوتا، قصور بندے کا ہوتا ہے. کوئی سعودی عرب جاتا ہے پیسے کمانے جاتا ہے، کوئی مال کمانے جاتا ہے، کوئی تجارت کرنے جاتا ہے، کوئی خوشبوئیں بیچنے جاتا ہے، کوئی کچھ کرنے جاتا ہے، کوئی نوکری کرنے جاتا ہے، اور کوئی جاتا ہے صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے جاتا ہے. فرق ہو گیا؟ سب وہی ہیں سب خانہ کعبہ کے سامنے، لیکن فرق ہے نیت کا. اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق انسان کو عطا فرماتے ہیں. کوئی اللہ کی مجلس کے اندر خالص اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ حب دنیا کو نکال کر حب اللہ میرے اندر آ جائے، اس لیے میں اس مجلس میں شامل ہوا ہوں، مجھے اور کوئی غرض نہیں اس چیز کی. نکلے کیسے نہ پھر دنیا ہوا میں اڑتی پھرے گی. تو اصلاح سے پہلے، سب سے پہلے اصلاح سے پہلے انسان کی انٹینشن چاہیے، نیت چاہیے. میں واقعی اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہوں. جب اس کی انٹینشن ہو جائے گی اس نیت کی میں بالکل اپنے آپ کو، تو کوئی کام بھی وہ اپنی شیخ کی مرضی کے خلاف نہیں کرے گا. پھر کرے گا وہ تو صحیح ہونے آئے، وہ تو اشاروں کو سمجھے گا. صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا جاتے، اشاروں میں سمجھ جاتے تھے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں. وہ سچے لوگ تھے.
بولے سبحان اللہ. تو وہ تو سمجھاتے تھے، اشاروں سے سمجھاتے تھے. تو فرمایا علیک بمجالس ذکر اللہ، اللہ والوں کی مجلس کو مجلس کو پکڑو. اور پھر فرمایا اللہ اسی حدیث میں چلتے ہیں، اسے خلوت، جب تو تنہائی میں ہو، احرک لسانی، اپنی زبان کو گما. کس چیز میں؟ ذکر اللہ، یعنی اپنے آپ کو مست اللہ کے ذکر میں مست آتا. جتنی بھی تیرے میں طاقت ہے، اس طاقت سے تو ایک ہی کام کرتا رہے، کیا؟ اللہ کو یاد کرتا رہے. سبحان اللہ. دیکھیے علاج کیسے بتا ہے. جب تو کسی اللہ والے سے محبت کر بیٹھے گا، اسے تجھے عشق ہو گیا تو سب سے تو نے اللہ کے عشق کو پا لیا. بڑے اونچے درویش گزرے کہ مجذوب، جس کا میں نے بھی شعر پڑھا تھا آپ کے سامنے، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں، یہ ان کا ہے. مجذوب رحمۃ اللہ کا، وہ حضرت حکیم علمت رحمۃ اللہ کے اجل خلفاؤں میں سے تھے. اور کچھ چھوٹے آدمی نہیں تھے، اس وقت ڈپٹی کلیکٹر تھے. انگریزوں کا زمانہ تھا، یہ پوسٹ ملتی نہیں تھی مسلمانوں کو اس وقت. بچو پنڈو ہوتے تھے، انگریز کہاں بننے دیتے تھے، یہاں کے لوگ نہیں بننے دیتے تھے نا، یہ جن کی حکومت تھی. تو وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے ڈپٹی کلیکٹر. حضرت کی نظر پڑ گئی اس پہ، فقیر بن گئے. اتنے قریب تھے ان کے کہ یعنی مختلف تھا ہر ان کے ساتھ حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ علیہ. مجاز کو سمجھتے تھے، سب جانتے تھے، جتنے اور خلیفہ تھے اس زمانے کے حضرت کے. اتنی محبت کرتے تھے حضرت سے. وہ جب محبت ہوئی اپنے شیخ سے تو اتنی محبت ہوئی، واقعہ کیا ہوا، وہ ان کی مجلس میں گئے حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ کی. وہ تو سب دنیا دار آدمی تھے. تو ان جا کے سوال کیا کہ حضرت اب جو ہر چیز کے علاج نکلتا، جو آپ سمجھ سنا ہے، وہ سب سے بڑا راستہ رکاوٹ جو ہے وہ ہے دنیا کی محبت، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دنیا کی محبت آپ محبت سے نکلے گی. تو ہمیں یہ تو بتائیں محبت ملے گی ہمیں اب کہاں سے؟ یہ سوال کیا انہوں نے. تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں محبت ملے گی کہاں سے؟ جا کسی اللہ والے کی جوتیوں سے چمٹ جا. یہ لفظ ابھی کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ادنا درجے کا صوفی نہیں ہے، ادنا درجے کا صوفی نہیں ہے. کون ہے یہ؟ حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ علیہ، درجے کے فقیہ، درجے کے محدث، درس مبصرین. مجھے آپ بتائیں، اعلیٰ درجے کی کتابوں مالک، لکھنے والے، ہر فیلڈ میں اونچے. وہ فرما رہے ہیں علاج. ہم کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں سی، یہ تو جو آج کا عالم کہہ دیں یہ تو ہے ہی نہیں، ذکر ہوتا کیا، فلاں کیا ہوتا ہے، مجھے میں کیا لگے، کیا اللہ والوں کے پیچھے لگے ہیں آپ. وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہوں، ہزاروں کتابیں لکھی ہوں، وہ ہیں. انہوں نے کیا اگر تو اللہ کی محبت بتا دیتے، اس سے یہ وظیفہ کر لے فلاں. ان کے لیے کون سا تھا؟ بس تھانوی رحمۃ اللہ کی تھا ایسی بات کوئی؟ مجھے بتائیں ان کے لیے کیا تھا؟ وقت کے بڑے عالم. اور آپ خوش ہوں گے کہ آپ کے دادا پیر اور میرے پیر حضرت تھانوی کے ہی تربیت یافتہ ہیں. اس زمانے کے تھے میرے شیخ، سہارنپور میں جب پڑھتے تھے 1930 میں. آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا، چمٹ جا کسی اللہ والے کی جوتیوں کے ساتھ، حب دنیا نکل جائے گی، حب اللہ جائے گا تیرے. پھر وہ مجذوب بنے، عزیز مجذوب.
اتنی محبت ہوگی اپنے شیخ سے، اتنی محبت ہوگی کہ ان کے نام پہ انہوں نے ایک دیوان لکھا ہے باقاعدہ شیری کا، پورا دیوان ہے ان کا جو حضرت کے خصوص منقب میں لکھا ہے انہوں نے اشعار. اتنی محبت کرتے تھے، ایک لمحہ الگ نہیں ہوتا تھا اپنے شیخ سے. یہ راستے جو بتائے اللہ تعالیٰ نے، یہ راستے ہیں جو اللہ کی محبت مل جاتی ہے. یہ خود گھر تو نہیں لیا کسی نے، یہ کون بتا رہا ہے؟ خود اللہ، اللہ کے رسول اور جو سچے عاشق جو راستہ بتانے والے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جیسے، وہ بتا رہے ہیں اس راستے. صحیح حدیث ہے. دعا کی شکل میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو نا، کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے حبک حبا یحبک وعمل یحبک، ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری محبت لے مانگ رہا ہوں میں، کہ مجھے تیری محبت چاہیے تاکہ دنیا کی محبت نکلے. اللہ کی محبت مانگ. آگے کیا فرمایا کہ کسی اللہ والے کی محبت مانگ، یعنی ایسے انسان کی محبت مانگ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، تو اللہ کی محبت مل جائے گی. حبک الحب عمل یحبک، اس کے بعد پھر وہ عمل تجھے ملے گا کہ وہ عمل تیرے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کر دے گا اور قریب کر دے گا. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں کرے کون؟ نہ ہم نے آج کرنا ہے، مرنا بھی ہم نے ایسے ہی ہے. ہم نے کیونکہ ہے ہی نہیں، نہ کرنے کی نیت نہیں نا ہم بدل جائیں یا ہم صحیح ہو جائیں. گاڑی چل رہی تو چلنے تو. دین ہے سچا. دین کیا ہے؟ رضائے حق کو پانا. اور رضائے حق کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل سے حب دنیا نکلتی ہے. حب دنیا کس عمل سے نکلتی ہے؟ جب حب اللہ آ جائے. یہ حدیث ہے آگے. فرمایا جس وقت یہ تو عمل کرے گا، کسی اللہ والے سے محبت کر کے بیٹھے گا، اس کے ساتھ مجلس میں جائے گا، محبت کرے گا، اور تیرے اندر انٹینشن ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اس آدمی کے وسیلے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آگے سچی میں کیا گارنٹی دینے لگ نبی؟ حب اللہ بغض اللہ، جب تیرے اندر پیدا ہو گیا وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اب اللہ کے لیے تیری محبت ہوگی، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی ہوگی. یعنی تیرا ہر فعل اب اللہ کی محبت میں نکلے گا. کتنی بڑی گارنٹی ہے مجھے بتایا. یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اس انسان سچے دل سے یہ کام کرے گا. آگے دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے، پوری حدیث سنا رہا ہوں آپ. کہتے ہیں اس کام کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کا شیخ فاصلوں پر ہے، جیسے میں 3000 میل تھا، میں یہاں سے جاتا تھا اپنے شیخ کو ملنے، حضرت کو ملنے، جہاں اللہ دے دے، جہاں کہتے ہیں جس میں خط ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ باکس. جہاں پوسٹ باکس دے دے وہیں خط ڈالیں گے نا آپ. آپ نے پوسٹ کرنا ہے خط، اب آپ کو پوسٹ کرنا ہے جہاں بھی آپ کو مل جائے گا پوسٹ باکس وہیں ڈالیں گے آپ. کسی کو دروازے میں مل جاتا ہے، کسی کو دور ملتا ہے، کسی کو پوسٹ آفس جانا پڑتا ہے. تو ہمیں جو پوسٹ باکس ملا، محبت کا خط لکھنا تھا میں نے، اللہ کو تو کہاں ملا پوسٹ باکس؟ وہ گدائی شریف میں جا کے ملا پاکستان کے اندر. لیکن ہمت والے جو ہیں ان سفروں کو طے کرتے ہیں. اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جو ان سفروں کو بھی طے کر جاتے ہیں اس کے لیے محبت چاہیے. تو اللہ یہ صدی حدیث سنا رہا ہوں آپ. فرمایا جو ایسا شخص فاصلوں کو طے کرتا ہے، اس ایسے مجالس میں جاتا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے شیخ کے دیدار کرتا ہے، اس کی مجلس کو بڑی اونچی مجلس سمجھتا ہے، جان اور مال کی قربانی دیتا ہے. یہ چاہیے اس کے لیے دوستوں. ہاں ہم تو بیٹھ کے خود آ جائیں، ٹھیک ہے جی آپ آ کے ذکر کریں جی، ہاں نہیں رہے سب ذکر کر رہے. بہت دور کی تو بات ہے، یا سفر سے آپ دوسری گلی سے آپ یہاں نہیں آتے، اور بندہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں. دوسری گلی سے مکان وہاں یہاں نہیں آ رہے ذکر کرنے. اور اہمیت میں نے آپ کو بتا دی کتنی اس اہل ذکر کی مجلس کی. اگر قلب صدیقی ہوگا نا تو بات اتر جائے گی. قلبی صدیقی پیدا کرو. سنیں حدیث. فرمایا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص چلتا ہے کسی سفر پہ کہ جاؤں میں اپنے شیخ سے ملوں بیٹھوں،
چاہے کتنی دور ہو، لیکن با اجازت شیخ. یہ بھی سن لے ادب، اگر اجازت نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. زبردستی آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جس طرح آتے ہیں نا بغیر اجازت آگے کسی مجلس کے اندر، ہم نے بھی آنے، ہم نے بھی آنے، ہم نے بھی آنے. جو ایسے کرنے والے لوگ ہیں نا، جو ضد کرتے ہیں کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت کے تحت اگر شیخ پابندی لگاتا ہے یا منع کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے، اس پہ لوگ جو ضد کرتے ہیں اور زبردستی کرتے ہیں آنے کے، ہم تو آئیں گے، ہم تو آئیں گے، وہ لوگ ابو جہل سے بھی بدتر ہیں. وہ منافق ترین لوگ ہیں، ان کے دل میں کسی کو اثر نہیں ہے، ادب ہی نہیں ہے ان کو. ایک مرید کو اپنے شیخ سے ہونا چاہیے کہ جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے وہ اس کے لیے لاکھوں چیزوں سے بہتر ہے. اس حاضر سے بہتر ہے کہ میں وہاں پاس جاؤں، پھر ایبسنس بہتر ہے اس سے. لیکن یہ لوگ ہم نے آنے، ہم نے ابھی سے تیاری شروع کر دیں جی، ہم نے فلاں آئے، ہم بھی آ جائیں. بس یہ بھائی کسی چیز کی وجہ سے آپ کو روکا ہے، وہ آپ کے لیے بڑی چیز ہے. یہاں بھی تربیت ہوگی. کبھی ضد نہ کریں شیخ کے سامنے، جی ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم کیوں نہیں آ سکتے جی، فلاں تو آ گئی جی، وہ کیوں نہیں آ سکتا، میں کیوں نہیں آ سکتا جی، میں تیاری کر رہا ہوں آنے کی. جو کچھ ہے وہ بھی ختم کر کے جائے گا. تو ایسا آیا شخص کوئی، جو کچھ پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا بتا رہا ہوں آپ. ایسے آنے والوں کے لیے خوشخبری سن لیں، نہ لے کے جاتے ہیں نہ ان کے پاس پلے کچھ ہوتا ہے، وہ ڈبے ہوتے ہیں. کبھی ایسے آدمی کو ریسیو نہ کریں کہ جو بغیر اجازت کے مجلس شیخ میں حاضر ہو، چاہے کسی جگہ سے آیا ہو، کسی جگہ سے آیا ہو. نہیں، بس مرضی شیخ کی مرضی، اس کی کیوں پتہ ہے وہ جانے. نہ کسی ایسے آدمی کو ویلکم کریں آپ. یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ بس وہ بھی لگ جاتے ہیں پیچھے، یہ گفٹ آپ لے لیں، یہ آپ میرے مہمان، آپ لے لیں. آپ نے شیخ سے اجازت لی تھی یہ کام کرنے کی؟ آپ کون سے گفٹ دینے والے لینے والے دوسرے شخص کو؟ اگر کوئی مجلس میں شیخ آتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، یا گفٹ لینے آتا ہے، یا مال کمانے آتا ہے، یا لوگوں دعوتیں کھانے آتا ہے. میں گیا نا حضرت کی مجلس میں، یہ میں نے تو اللہ نے سیکھا. ہم نے تو 400 فقیر گھیرتے تھے، حضرت آج ساڑھے کو کھانا کھاؤ، آج ہمارے پاس کھانا کھائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے پاس چلیں. میں بیٹھا تھا، میں نے کان بند کیے اپنے، کہ حضرت امتحان لے رہے ہیں میرا کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے شیخ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آؤں حضرت کے مجلس میں، میں کھانا کھاتا اپنے لوگوں کے پاس، دعوتیں لیتا پھروں، لوگوں سے گفٹ، اور دینے والے وہ سب سے زیادہ بیوقوف. حضرت صاحب ان کو بھی دیکھتے تھے کہ کتنے کچے لوگ ہیں. یہ نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں کہتے تھے ایک چندہ مانگنے، رحمان نام تھا ان کا، رحمان میں آنے والا، اب تو خیر بند ہو گیا ان کا. وہ پیش تمہیں پتا ہے میں نے یہاں جانا ہے مینچسٹر، تو ان سے تعلقات پیدا کروں تاکہ ان کے پاس ٹھہروں گا، پھر چندے مانگوں گا. تو بڑی اونچی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کو ٹھگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. میں بتایا نا وہاں دنیا جو کمانا تھا دنیا ملتی ہے اس کو. یہ عجیب کھیل ہو رہا ہے دنیا کے اندر، مادیت کے اتنا معاملہ بن چکا ہے کہ کسی کے تعلق بنے اس شیخ سے، اس تعلق سے پھر میں بھی فائدہ اٹھا لوں گا جا کے، میرا بھی کام لگ جائے گا، میرا بھی بل لگے گا، میرا بھی یہ چیز ہو جائے گا. ایسے کام کرتے ہیں. میں مدینہ منور جاتا تھا، جماعت پوری تو تھی، تو آتے تھے دنیا، اظہارداری مارداری سب لائن میں لگے ہوتے تھے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ. تو جو سنتے تھے پاکستان کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور ذکر سیکھتے تھے. تو اس میں ایک چیف جسٹس سے عبد الرحمان صاحب، مجھے کیا پتا کون ہے، پاکستان کے چیف جسٹس، وہ لائن میں لگے تھے، وہ بھی آ گئے. تو بڑے اچھے لگے مجھے آج. نہیں کہا مجھے نہیں پتا کون ہے، میں پوچھتا ہی نہیں کسی سے، نہ مجھے تعلق ان چیزوں کا. میں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کا نام سیکھنے ہے، اللہ کا نام لینے ہے، ختم. وہ آیا تو میں ان کو اللہ کا ذکر سے بڑا پسند ہے. کس لحاظ سے پسند ہے کہ باقی الحمدللہ پوری صلاحیت موجود تھی اللہ کو پانے کی. کتنا آدمی، میں حیران، کتنا اللہ نے اس کو فضل کیا تھا. اتنی لمبی داڑھی ماشاء اللہ، نیچے شلوار ٹخن تک پہنی، بڑا بہترین عقیدہ فرسٹ کلاس. میں ان کو سواگت دیا، میں کل پھر آیا، وہ پھر آئے تو پھر تعارف ہوا ان سے. تو
بات ختم ہو گئی. میں نے پتہ ہی نہ میں چاہتا ہوں کسی نہ مجھے تو تعلق کچھ نہیں, انوائٹ کرتا کرے بھی تو مجھے پتہ کوئی سنے. تو ان کا پھر بیچاروں کا ایک خط ہے مجھے کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ کچھ لوگ آپ کے, میں جب بیٹھتا ہوں ہائی کورٹ میں جا کر اپنے اس پر جج تو ملتا نہیں, پروٹوکول ہوتا ہے اس کا بہت زبردست, کہتے ہیں آپ کے لوگ آئے تھے مجھے ملنے کے لیے, بس گپ شپ مارنے آئے تھے, اور جو آپ کے ساتھ ادھر وہاں تھے. تو بہت افسوس ہوا. میں کہا آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں, آپ وہاں تو میں اجازت دیتا ہوں آپ ان کو نکال دیں, نہ آنے دیں. تو بھائی یہ جو معاملات ہیں نا ان کو الگ رکھیں. حب دنیا کو تلاش نہ کریں شیخ کے پاس جانے کے بعد, دنیا بھی برباد ہو جائے گی. اس سے اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں کہ جب تم جاؤ مدارس میں کسی شیخ سے ملو تو وہاں ایک نیت رکھ کر کے ملو کہ واحد اور واحد ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں, کیا حب اللہ کو حاصل کرنے کے تیرے پاس ہے, کوئی غمی نہیں ہم لے کے تیرے پاس ہے, سبحان اللہ, صرف اور صرف اللہ کی محبت میں تیرے پاس ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب جگہ ٹھکرائے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی ٹھکانے نہیں ملا. تو اللہ کے نبی نے جو ٹھکانا بتایا تو ہم وہاں پہنچ گئے. تو ہمارے دل سے بس نکال دے دنیا محبت اللہ ہوتا ہے, تب کہاں بنتے ہیں. تو فرمایا حدیث, پھر حدیث پہ آتے ہیں نا کہ جو شخص اس نیت سے کسی اللہ والے سے ملنے جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کو محبت حاصل کرنی ہے, اس کا رس سیکھنا ہے, وقت لگانا ہے, اس نیت سے جاتا ہے. تو فرمایا چاہے کتنی دور سے آ رہا ہے, جیسے ہی وہ سفر شروع کرتا ہے, جیسے ابھی آئے ہمارے معاشرے بیٹھے, ان کو تو اجازت ہے نا, ہمارا اجازت ہے ہی نہیں کسی کو. اجازت تو ڈیفینیٹلی لوگ آئے ہیں الحمدللہ, بڑے عاشق لوگ ہیں ہمارے سارے. اجازت نہیں ہے تو سمجھو ٹھیک ہے, نہیں ہے صبر اس میں کرنا ہے. یہ کیا لکھنا, ہم آئے جی, ہم آ سکتے ہیں, ہم فلاں کر سکتے ہیں, میں نے تیاری شروع کر دی. یہ منافقت ہے. اجازت تو ضرور تشریف لائیں, کسی کو اجازت نہیں, نہ مجالس میں ہے, نہ ہمارے جمعرات کو ہے, اور نہ اجتماع پر ہے. جو اجتماع پر آئے نکال دو اس کو, کسی کو اجازت نہیں کسی ملک سے آنے کی. اور جنہوں نے حرکتیں کی ہیں, تحفے شفے دیے ہیں, ان کو استغفار کرنا چاہیے اس چیز پر بغیر شک, کیونکہ وہ بھی برباد اور تم خود بھی برباد. مہمان آئے کوئی ذکر کے لیے, آپ کا کسی کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ اس کے سامنے پیچھے بیٹھ جائیں, سمجھیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کہ نہیں, بالکل چھوڑ دیں پھر ہی اس کو. پیچھے لگے بات کرنا, یہ کرنا. جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, ایک شخص آیا تھا دوستی بنانے کی, بات کرنے کی, فلاں کرنے کی, یہ کرنے کی, انہوں نے اپنا نقصان, یہ دنیا کے لالچی لوگ ہیں جیسے کام کرتے ہیں, ان کے دلوں میں بھی محبت نہیں ہے, اس کام کے لیے نہیں بیٹھے. یہ دنیا کمانے ہیں, یہ لوگ دنیا کے معاملات تلاش کرتے ہیں خانقاہ کے اندر, شیخ کی صحبت میں آ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, جھانکتے ہیں لوگوں کی طرف کہ یہ کون آ گیا, اس کے میرا کام اس سے نکلے گا, میرا وہاں ہو جائے گا کام اس سے, فلاں ہو جائے گا. یہ وہ لوگ دھتکار جائے جائیں گے آخرت کے اندر. یہ ہیں وہ جہل پکے, کہ دنیا کمانے ہیں یہاں پر, آخرت لینے نہیں ہے. آپ کے کام جو آ رہا تھا, آپ کو کیا کام, دیکھیں یہ کون ہے, اس سے سلام, جس سے سلام, اس سے دیکھنا, فلاں کو دیکھنا, تصور بھی نہیں کسی کا. ایک انسان سے میرا تعلق نہیں ذاتی, آپ دیکھ لیں. جاتا تھا سوائے شہرہ شیخ اور میں ہوتا تھا, میں نے وہ کام نکال جاتا تھا لوگوں سے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری دنیا جاتی تھی مسکین پورے, وہاں ہوتا تھا نا اجتماع, حسف فرماتے تھے پورے مجمع میں, فرمایا ہزاروں کا مجمع تھا. مفتی ستار صاحب آئے ہوئے تھے, پاکستان کے جو مفتی اعظم تھے, بیعت ہونے کی حضرت سے, حضرت شیخ الحدیث کے سے بھی اس کا تعلق تھا, ان سے خلافت تھی. حضرت جو مدینہ منورہ کے اقبال صاحب جو تھے, ان سے خلافت تھی. تو باقاعدہ ان کو نبی پاک نے اشارہ کیا کہ نہیں, جا کے تم نے وہاں جا کے سیکھنا ہے ذکر. ایک ہمارا فقیر بیٹھا ہوا ہے گدائی شریف کے اندر, جاؤ ان کے پاس جا کے اسے نقشبندی ذکر سیکھو. ایک سلسلہ وہاں سے ذکر لینے آئے تھے, مدینہ منورہ سے. انتقال بھی مدینہ,
کون جانتا صوفی اقبال صاحب ان کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہم کہا حضرت مجھے حضور نے بھیجا ہے, اشارہ کہ وہ خواب میں جیسے وہ ان کے تعلق ہوں گے جیسے بھی ہوں گے نبی پاک قسم سے. وہاں کے لوگ جانے ان کے کیسے تعلق ہیں, اللہ کے رسول سے باتیں کرتے ہیں یا زیارتوں میں آتے ہیں یا سامنے باب مشافہ آتے ہیں, یہ تو وہ جانے, وہاں کے بزرگ جانے, ہمیں سے کیا پتہ. لیکن ان کا مجھے حضور نے بھیجا ہے اور بڑی مشکل سے راستے پوچھ. گدائشی تو بہت چھوٹا شہر ہے, پہنچنا بڑا مشکل ہے وہاں. میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو آپ کے حکم سے میں حاضر ہوں, آپ کے مجھے نقش بندی سزا دے دیجیے. اور آپ سے کتنی دور ہے یہ جگہ پتہ ہے. بولٹن والوں کدھر گئے تم, کیوں نہیں سنتے ہیں باتوں کا, اللہ کا ذکر سیکھو. دیکھیں یہ مست ہو چکی تھی دنیا, جب دنیا کے اندر جس عمر کا الگ کہتا ہے, میں نے بہت تیری عمر کی قسم, یہ تو مستی میں مست ہیں اپنے, ان کو کچھ پتا نہیں ہے نا. قرآن کی ہے اس طرح مست ہو جاتی دنیا, ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا. دنیا چاہیے بس, چھوڑو کیا ذکر کیا ہوتا ہے, چیزیں کیا بکواس باری ہو رہی ہے دنیا کے اندر. مدینہ منور سے بھیجا گیا, جاؤ نقش بندی سلسلے کے لاؤ. ہاں تم شیخ بھی ہو, اس کی بھی تمہیں اجازت ہے, لیکن جاؤ اصل سلسلہ ادھر نقش بندی سلسلے. آج بہت غالب ہے, وہ بیٹھے فقیر حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے سیکھا باقاعدہ, ان سے اسباق لیے انہوں نے. یہ تو بی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو فرمایا جب, ابھی کون فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. انہوں نے یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں طریقے, کہ جب تم کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, باجاز ہو کر جاؤ, ملنے کے لیے جاؤ, تو پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں تو حب اللہ ملتی ہے, تم دنیا میں اٹھانے جا رہے ہو, تو جیسے تم اٹھاؤ گے 70,000 فرشتے تمہارے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے. کتنے, 1 2 گنو, 70,000 فرشتے, اور ہر فرشتے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں پتہ نہیں چل سکتا کتنے فرشتے. کہتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے نبی ہیں. وہ کیسے بتا رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں ہمیں کیا پتا کیا ہے, یہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, ہمیں اس چیز سے کیوں پتہ ہے, اللہ والا. لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس انسان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور خالی نہیں جاتے, پروٹوکول دیتے ہیں اس کو کہ تو وہ انسان نہیں رہا, کیونکہ تم نے قدم اٹھایا اللہ کے اس محبوب بندے کی طرف جس کو اللہ پیار کرتا ہے. تو اس کے محبوب بندے کی شکل دیکھنے جا رہا ہے, تو اس کی زیارت کرنے جا رہا ہے. دنیا اس کو نہیں پہچانتی, اللہ پہچانتا ہے. اس طرف جا رہا ہے کہ 70,000 فرشتے میں نے تیرے ساتھ کر دیے. اللہ والوں کی شان دیکھیں آپ کتنی بڑی ہوتی ہے. دنیا والے گالی دیتے پھرتے ہیں. یہ ذاکرین کی شان بیان کیے, اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. صحیح مشکات کی حدیث ہے, عبدالرزین کی حدیث ہے, پڑھ لیں. کتنی بلند شان ہے اللہ والوں نے مجھے بتایا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگ شان اللہ کتنے زبردست انسان ہے جس کے پاس تجھے بھیجا جا رہا ہے کہ 70,000 فرشتے تیرے ساتھ چل رہے ہیں, اور ویسے نہیں چل رہے, دعائیں دیتے چل رہے ہیں. کیا دعا دے رہے ہیں, وہ دعا بھی بتائی اللہ کے نبی نے. کہیں کیسی پیاری حدیث سنا رہا ہوں, صوفی ہو تمہیں, قدر کرنا میری بات کہ 70,000 فرشتے چلتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ دعائیں جو دے رہے ہیں وہ دعا سننے والی ہے. فرشتوں کو دعا کیسے قبول ہوگی, اللہ تو ہر آدمی کی دعا قبول کر لیتا ہے. فرمایا اللہ یہ آدمی جو چلا ہے معمولی کام کے لیے نہیں چلا, جس سے تو پیار کرتا ہے, جس کے لیے دعائیں مانگتا تھا, اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, یہ اس کی مجلس میں جا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ شخص اس کی مجلس میں جا رہا ہے. تو اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے مقصد کو ہم جانتے ہیں کیا, یہ کچھ دنیا کمانے نہیں جا رہا, یہ خالص آدمی ہے, یہ تجھے پانے کے لیے اس کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس کی شکل میں تیرے تجلیات نظر آئیں گے, اس کو اس کے پاس بیٹھ کے تیرے انوارات نظر آئیں گے, اس کو یہ بتیش اس تیرے بندے کی طرف باغت, اللہ تیرے دوست کی طرف باغا جا رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو ہمارے اس کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ تیرا عاشق ہے, تو بھی اس کا عاشق بن جا. اللہ تو بندہ محبوب بن کے کیوں نہ ہے, جب بھی تمہیں کہیں یک سوانہ صحبت ہے باولیا, پکی انٹینشن کے ساتھ ایک شخص چلتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اب تبدیل ہونے کے لیے وہ چلتا ہے, سفر کرتا ہے,
اللہ الگ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے دعا کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی سے نکلی باتیں ہیں. دعائیں کرتے ہیں، اس کی دعا نہ قبول ہوگی، وہ جائے اور وہ بدل کرنا ہے وہاں سے، سوال ہی پیدا تھا. ایک سفر میں نے کیا تھا بدلنے کے لیے، ایک لمحہ بیٹھا تھا شیخ کے پاس، سچے دل سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. ایک ہی جملہ کہا تھا، جب مجھے کہا کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے میرے پاس؟ میں کہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت چاہتا ہوں. میں اپنی قصہ سن رہا ہوں. کہتا ہے یہ لینے آیا، حضرت ایسے بیٹھ گئے اس طریقے سے. کہتا ہے یہ تو بات کرنے آیا میرے سے؟ میں کہ میں تو اسی لیے آیا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں تھا. کیوں؟ اس کی ذات نے میرے زبان سے کرا کے میرا کام بنا دیا. ایسی چادر اٹھ دی، ایسے بیٹھ گئے. یہ لینے آیا؟ میں کہ جی میں تو یہی کرنے آیا ہوں. میں ڈر گیا. کہتا بابو تم جوان ہے. مجھے کہتا ہے کہ تو مرد ہے. پھر سے بیٹھے. کہتا ہلنا نہ، اب یہ کام ہو گیا تیرے ساتھ. ظہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، 1:30 بجے وہاں ظہر ہوتی تھی اور عصر ہوتی تھی تقریباً 6 بجے قریب. گرمی تھی نا، بڑے دن تھے. 1 بجے کا وہاں بیٹھا ہوں حضرت کے ساتھ میں، نماز پڑھ کے 6 بج گئے. میں اور وہ ہوچے میں دونوں اکیلے، کوئی نہیں آ رہا. 6 بجے نماز ہوئی، وہیں نماز پڑھنے کے بعد سب پھر نکل گئے. پھر بیٹھ گیا. پھر مغرب کی نماز ہونی تھی. بتائیں کتنے گھنٹے ہو گئے. پھر ہم تنہا. ہم نے کہا جب تو یہ لینے ہے تو خالی نہیں جا سکتا. اس وقت نہ داڑھی تھی میرے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مانگ لیا نا. میں بتا رہا ہوں اللہ کو مانگو، ہر جگہ ملتا ہے. نیت کی بات ہو رہا، دنیا سے تنگ آ چکا تھا واقعی. برس کہتا تھا اللہ تعالیٰ، دل ہی نہیں لگتا تھا یہ تو اس کے کیا کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا. اور بے قرار تھا کہ اللہ کی محبت مجھے کہاں ملے گی. پھر مغرب ہو گئی. بتائیں کتنے گھنٹے ہو گئے. 1 سے لے کے 7-8 بج گئے. گھر والے میرے پریشان ڈھونڈتے پھر رہے کہ ہمارا بیٹا ہے تو کہاں چلا گیا. نوکر چوکر ذمہ داری تھی ہمارے کافی، بھونگ رہے ہیں کہ آیا تھا انگلینڈ سے. جی آپ نے دیکھا ہے وہ کدھر؟ آپ کو دیکھا ہے کسی؟ کوئی سوچ نہیں سکتا کسی حجرے میں بیٹھا یہ کیا کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ. مغرب جب ہوئی، مغرب کے بعد مراقبہ ہوتا تھا. عجیب داستان سنا رہا ہوں آپ کو. ہم مراقبہ ہوتا ہے، ہم مراقبہ کرتے ہیں عشاء کے بعد، حضرت مغرب کی بات کرتے تھے ٹائم کے مطابق. تو جیسے مراقبہ ہوا، پردے ہٹا دیے، سارے ہجوم 150-200 آدمی آتا تھا مراقبہ میں اس وقت. درویش سارے الحمدللہ، ایک سے ایک اولیاء اللہ عارف باللہ کی مجلس ہو. کیسی مجلس ہوگی وہ، آپ خود سوچیں کیا درویش ہوں گے وہاں پر. عجیب درویش نورانی ماحول ہوتا تھا. سب جھکے ہوئے مراقبے میں. جیسے ہی مراقبہ ختم ہوا تو حضرت کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اوپر کیا. وہاں کی ہسٹری بتاتی کہ آج تک ہم نے 70 سال 80 سال ہو گئے ہم نے یہ سین کبھی نہیں دیکھا تھا. میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو اوپر کیا اور کہتے ہیں یہ جوان آج سے ذکر کرے گا بھی اور لوگوں کو ذکر سکھائے گا. خلافت دے دی، خلافت دے دی. میں نے مانگی خلافت. مجھے پتہ سارے کھڑے ہو گئے بعد اب ایک دم سر جھکا کر کہ یہ شخص نہ داڑھی نہ مونچھ نہ کچھ، یہ کیا. بڑی جو سینئر جماعت تھی صبح پہنچ گیا اس کے پاس. ہاتھ عرض کیا ہمیں مسئلہ تو ہمیں سمجھا دیں کیا کہ یہ شخص انگلینڈ کے رہنے والا، منہ پہ اس کی داڑھی مجھ کچھ بھی نہیں، عقل تمیز اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، جاہلی کہاں سے اٹھ کے آ گیا. آپ نے اتنی جلدی اتنے درجے اس کو دے دیے. حضرت نے ایک فکرہ کہا بڑا، یہ آپ بھی سن لیں کہ یہ اللہ کے انعامات کس کم ملتے ہیں انسان کو. کس سٹیج پہ جا کے اللہ راضی ہوتا ہے انسان سے. اللہ راضی ہوا تو ہی نہ ملا نا. یہ کس سٹیج پہ راضی ہوتا ہے. وہ آپ جملہ دے رہا ہوں آپ کو، حضرت نے فرمایا کہ ہاں بابو گال صحیح پہ کرنے دو، بات تو تم صحیح کر رہے ہو. اس کے پاس عمل کچھ نظر نہیں آیا تھا نہیں، لیکن ایک کام میں نے اس کا کر دیا تھا، اس کے نفس کو میں نے مار دیا. قد افلح من زکاہ و خاب من دساہ. جس کا نفس مر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کہ نفس ختم کر دیا میں نے اس کا. تو جو 10 گھنٹے مجھے بٹھا کے حضرت نے اپنے پاس جو میرا ہجوم نکالا تھا وہ میرے نفس کو ختم کیا تھا. یہ ہے ٹرو داستان. میں نے آپ کو سنا، نہ کوئی اس میں پیسہ لگا نہ پیسہ لگا، بس کیا
بکنا ہوتا ہے انسان کو دربار میں، بک جاؤ. سبحان اللہ. کس کے لیے؟ حب اللہ بغض اللہ. بس دنیا کے چکر میں جا کے یہ بھی مل جائے، دنیا بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے، حضرت مل جائے، جو بھی مل جائے، ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. اللہ کے درویش کے پاس ایک ہی چیز ملتا ہے، وحد لا شریک، بس اللہ اللہ اللہ، کچھ نہیں اور کچھ نہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرمایا کہ جو ایسے درویش سے ملنے جو جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ عاشق تو بھی ہو جائے جس طرح یہ تیرا عاشق بن کے جا رہا ہے. آگے جملہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب مخاطب ہیں پوری امت سے بذریعہ رضین کے. ابھی آپ بھی سن لیں، حقیقت ہم سے مخاطب ہیں. فرمایا اتنی لمبی چوڑی میں نے جو باتیں کی ہیں، جو میں نے راست تمہیں بتا دیے اللہ کو پانے کے، اور تمہیں اپنے مقصد جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو پا کے اللہ کے پاس آنے کے لیے بے مقصد اور دنیا جا رہی ہے، یا مال دنیا چھوڑ کے سب جا رہے ہیں قبرستان کے اندر بغیر مقصد کے. فرمایا اے رضین اب سن، میں تجھے ساری باتیں سمجھائی ہیں، اب جب تک تیرے بدن کے اندر جان ہے، سانس باقی ہے، اس کام کو مت چھوڑنا، یہ کام کرتے رہنا. پہنچ گیا پیغام. اب دیکھتے ہیں کون مرد اٹھتا ہے الحمدللہ اور دنیا کو ترک کرتا ہے، حب دنیا کو قابل کرتا ہے. کہاں سے ابتدا ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ بار بار بتانا پڑتا ہے شاگرد جی میرے، انٹینشن سے. اپنی نیتوں کو صحیح کر لے کہ ہم حضرت کے پاس آئیں تو ایک نیت سے آئیں، کیا؟ دنیا کو نکالنا ہے. بس جیسا ہمارا شیخ کہے ہم نے ویسے کرنا ہے. جب تک دنیا کی محبت ہماری نہیں نکلے گی اس وقت تک ہمارا معاملہ نہیں بنے گا، اور وہ نکلے گی حب اللہ کے ساتھ. بس یہ ٹکر ہے اب ہماری زندگی کی آخری جدوجہد. جو اس میں کامیاب ہو گیا، دنیا کی محبت کو نکال دیا، ہر کام للہ ہو جائے، جس میں اللہ نظر آئے ہو، اللہ کے لیے ہو، مال کے لیے نہ ہو، پیسے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، بناوٹ کے لیے نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو. بس ایک اس میں اللہ کی رضا مل لی تو کرتا ختم. تو یہاں آپ نوکری کیوں کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، واقعی راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہی کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. 1% بھی اگر اس کے علاوہ ہوگا، وہ کون ہوگا انسان آخرت میں؟ یہ سننے کتنا بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1% بھی اللہ کے علاوہ جو کام ہو رہا ہوگا وہ کیسے اٹھے گا؟ مشرک اٹھے گا. مشرک شرک بہت بڑی چیز ہے. شرک اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کبھی نہ کرنا. جس کے ٹکڑ کیا کہ کوئی کام للہیت کے بغیر نہ کرنا، جس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا نہیں ہوگی تمہارے کام کے اندر، اور وہ کام تم نے کیا تو مشرک ہو گئے. آج یہ کام کر رہے ہیں، جی فلاں کام کر رہے ہیں، سوسائٹی کا کام کر رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں، صفائی کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہو، مشرک تو نہیں بن رہے. یاد رکھیں شرک تو نہیں آ رہا کہ ان چیزوں سے، کہ جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ تو شرک طرف لے کے جاتی ہے، مشرک بنا رہے ہیں. اللہ ہے حاجی ہے، کیسے ہے؟ کس شیخ سے تم نے اپنی دنیا کو نکالا؟ نہیں جی وہ تو ضرورت نہیں، پھر نکل ہی نہیں سکتی. اگر کسی شیخ کے پاس وقت نہیں لگایا آپ نے، کسی حالت میں بھی آپ کی دنیا نہیں نکل سکتی. میں بتا دوں آپ کو، جوتیاں پکڑنی پڑتی ہیں اور چمٹنا پڑتا ہے کسی شیخ کے پاس. مٹی بننا پڑتا ہے. دوستوں صرف یہی مجاہدہ ہے ہمارے لیے. سب سے بڑی عبادت جو ہے نا اللہ کو پانے کی، وہ یہی ہے. کسی اللہ والی کی ذات میں فنا ہو جاؤ بس. کس لیے؟ اللہ کے لیے. ایک اور حدیث سنا کے بات یاد آ رہی ہے مجھے، سنا دیتا ہوں. محبت کی حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ، یاد آ گئی آپ کو، سنا دیتا ہوں. یہ بھی مشکات کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عاشقوں کی مجلس سے سننے کا حدیث. تشریح اپنے انداز سے کروں گا حدیث کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا ایک کہتے ایک عاشق
بے شک مشرق میں رہتا ہوں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اور دوسرا مغرب میں رہتا ہوں. کیا مطلب سمجھے آپ؟ کہ آپ کی چیزیں میں آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا شیخ دور ہے آپ سے، مغرب میں اور مشرق میں ہے. آپ کا شیخ، اس سے آپ مرتے ہیں، اس سے عشق کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ملا رہا ہے آپ کو، اللہ مل رہا ہے نا اس سے. آپ جس سے اللہ ملتا ہے اس میں فنا ہو جاتا ہے. جس میں آپ کو بتایا، اسی تو شیخ کے پاس جاتے ہیں کہ تو فنا اپنی شیخ کی ذات میں، محبت میں تڑپتا ہے تو اس کی یاد میں، ایک مغرب میں ایک مشرق میں. تو میں روز قیامت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو جمع کروں گا، اور جمع اکٹھا کر کے پھر بلا کے میں کہوں گا ہاں تم دونوں تھے نا آپس میں لی محبت کرتے تھے، لاؤ میں نے تمہیں یہاں جمع کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. سمجھ آئی بات حدیث آپ کو؟ نہیں آئی؟ یہ بہت بڑی خوش ہوئی کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آخرت میں اسی کے ساتھ تجھے جمع کروں گا. محبت تو کر کے دیکھو کسی سے. کہتے ہیں فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. محبت نہیں ہے. محبت یہ وعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مشرق سے لے کر آؤں گا، مغرب سے لینے وہاں لے کر آؤں گا، دونوں کو اکٹھا کروں اور روز قیامت میں دونوں کو ملا کے ان سے کہوں گا دیکھا تم ملی ہے نا. کیوں ملے ہو تم آپس میں؟ بے شک تم رتبے ایک دوسرے کم ہو، لیکن میں نے ملا دیا. کیوں؟ کہ تو اس سے محبت کرتا تھا اور میری وجہ سے محبت کرتا تھا، میں نے اس درجے پہ تجھے پہنچا دیا. اس کا تو درجہ بہت اونچا تھا، تو کہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن تیری محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو بھی بہت تک پہنچا دوں. سبحان اللہ. مزہ ہے حدیث کیا نہیں ہے؟ عاشق بنو، عاشق کسی سے پیار کرو، کیونکہ اللہ والوں کو درجے تو بڑے بلند ہوں گے. جیسے ایک صحابی نے عرض کیا تھا، انہوں نے لگا کہ کیا بات ہے، روتا کیوں؟ کہتے یہاں میں آتا ہوں، شام کو کام کر کے آتا ہوں، کچھ بھاگا آتا ہوں، آپ کی شکل زیارت ہو جاتی ہے، میرا سکون مجھے مل جاتا ہے. رو رہے ہیں. پھر دوسرے دن یہ ہوتا ہے میں پھر آتا ہوں کام شام سے واپس، پھر مجھے بھاگا آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں رہ ہی نہیں سکتا آپ کو دیکھے ہوگا، سب چھوڑ کے پھر آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کو چہرے بال کو دیکھتا ہوں. پھر رو کے کہنا یا رسول اللہ جب ہم مر جائیں گے آپ تو کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا. ہاں سبحان اللہ. کیسی پیاری آیت پھر نازل ہوئی تھی قرآن کی. پڑھ دے کوئی یاد ہے کسی کو تو بھائی، کہ وہ اسی کے ساتھ ہو جو جس سے محبت کرتا ہے. یہی ہے نا قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ خبیر، ہر چیز کیفیتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان کے دلوں کو جانتے ہیں، خبیر کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہے، کیوں آیا ہے، کیا تعلق ہے، ایک ایک کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. فوراً جواب دیا کہ تو گھبراتا ہے کیوں؟ تو اسی کے ساتھ ہو جس سے محبت کرتا ہے. انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کے بعد کبھی بھی اتنا سارے صحابیوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا جو اس بات کے بعد ہم نے کیا جو خوشخبری ہے. ہماری عید ہو گئی. سبحان اللہ. جس سے محبت کرتا ہے. دعوے تو سب محبت کرتے ہیں آج اپنے اپنے انداز سے، لیکن محبت کرنے والے بہت کم ہیں. قلیل. اس کی نشانی میں نے آپ بتا دی کہ محبت کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں. کیوں ڈھکوسلے مارتے. سبحان اللہ. بات لمبی ہوگی، بڑی پیاری باتیں تھیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم اس پہ عمل کریں. آج کا پیغام پھر دوہرا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جب تک تمہارے جسم میں جان، ایک کام مضبوطی سے کرو کہ اہل اللہ کی مجالس کو پکڑو. بس. کون سی مجلس کو؟ اہل ذکر کی مجلس کو. علیہ کا بھی مجلس ہے ذکر. یہاں ایک نقطہ نکل آتا ہے، وہ کلیئر کرتا ہوں. ہر مجلس کو اہل ذکر کی مجلس ہم کہتے ہیں نہیں کہتے. اس میں ہم ذکر کی مجالس کی فضائل بیان کر دیتے ہیں جو کوئی ذکر کے لیے اتنی حدیث ہے. ایسے ہی ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، یہ بھی ذکر کی مجلس. تو اس حدیث کے اندر خاص ایک نقطہ جو یہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ اہل مجلس ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. صرف کلیئر کیا ہے اللہ کے نبی نے یہ بات. کیونکہ اہل مجلس کہنا علیہ کا بھی مجلس. پھر فرمایا اذا خلوتا، جب تو اکیلا ہو تو تب بھی کیا کہ محرک اللسانی کا بذکر اللہ، کہ اس کے بعد وہاں سے جب اٹھ کر آئے تو تنہائی میں وہی ذکر ریپیٹ کرنے کو تیرے شیخ نے تجھے بتایا. کلیئر ہوگی بات؟
کہ جہاں بھی ذکر ہے نا اہل مجلس ذکر کا تو اس کو مجلس ذکر ہی تک رہنے محدود رکھے گا، وہ مجلس کا ذکر نہیں بن سکتے. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی نے کلیئر کر دی یہ بات کہ جب وہ مجلس جو اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جب تو واپس آئے خلوت میں آ کے بھی تو نے وہی ذکر کرنا ہے جو تو وہاں کرتا رہا تھا. ایسے ہے نا؟ پھر یہ بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ ذکر کی مجلس کو ہی ذکر کی مجلس کہنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے بڑی اونچی ہیں ساری مجالس، اپنے اپنے مقام پہ سب بلند ہیں، لیکن پھر بھی منفرد ہے ذکر کی مجلس، ذکر کی مجلس ہی ہے. نہیں سمجھے بات؟ جو اس کی تعریف اللہ کے نبی ذکر کی وجہ سے کر رہے ہیں اس کی تعریف کو وہیں رکھنا پڑے گا. جس مجلس کی تعریف اللہ کر رہے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اس کو وہیں رکھنا پڑے گا. ذکر یہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہر ذکر کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، اس ذکر کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. بس کرو ذکر کثیرہ، اس ذکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں نماز ذکر ہے، 5 ذکر اس کی بات ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا تفسیر میں لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ذکر کا مطلب وہاں ذکر ہی ہے، ہاں مطلب نہیں نکل سکتا اس کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیں اب اصل کام کی طرف آتے ہیں اپنے، اس لیے اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے. تو تعریفیں تھیں نا اس کام کو جو ہم کرنے لگے ہیں. اللہ پاک سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آج کا ذکر جو ہے ہمیں ایسا دے دے کہ ہمارے دل سے دنیا نکل جائے اور تیری محبت آ جائے. اپنی نیتوں کو بنا لیں. درود شریف پڑھیں. تو سوچ کر آتا ہوں کہ بس آدھے گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اسی دن آدھا گھنٹہ اور بڑھ جاتا ہے. آپ لوگ، یہ آپ لوگوں کی برکت ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب النبی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وصحبہ ومحمد المؤمنین ذریته واہل بیته كما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا حصلنا وجدنا خطبنا ولنا كل سالم لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا شافي الأمراض اشف مرضنا. يا شافي الأمراض اشف مرضنا. یا شافی الامراض اشف مرضنا. ہماری ایک نیک خاتون لندن میں بیچاری بہت سخت بیمار ہے، ہمارے حلقے سے کافی دنوں سے بیماری چل رہی ہے ان کی. اب کیمیو ہو رہا ہے، ان کا دعا فرمائیں، بہت پریشان ہے بیچاری. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.